بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ ابھی چلتے ہیں، وہاں کچھ پینے کا تو بندوبست کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دوسرے ملازم کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہمارے پینے کا شربت ادھر بیڈ روم میں رکھو، کچھ کھانے کا سامان ادھر بھی لے آؤ۔ وہ یہ کہہ کر باہر کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ تانی کے اندر ایک سنسنی پھیلنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا سا وقت گزرا ہوگا کہ اندر ہی کے راستے سے جسپال اور بدر کو لایا گیا۔ ان کے ساتھ چند لوگ اس طرح تھے جیسے وہ کوئی بہت خطرناک لوگ ہوں، ذرا سی کوتاہی سے وہ انہیں ختم کر سکتے تھے۔ تانی یوں مہر سکندر کے ساتھ جوڑ کر بیٹھی جیسے وہ خوف زدہ ہو گئی ہو۔ جسپال اور بدر اسے یوں گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے وہ بہت زیادہ غضبناک ہوں۔ تم لوگوں نے جانا ہے نا یہاں سے، تو جاؤ، مہر سکندر نے ہیتک امیز انداز میں کہا تو جسپال بولا، ٹھیک ہے، آؤ تانی چلیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والی، یہ تمہاری فیری نہیں کہ تم مجھے اغوا کر کے کہیں بھی لے جاؤ۔ اب تو میں مہر سکندر کے ساتھ رہوں گی، یہ مجھے بھارت بھجوا دیں گے۔ تانی نے مہر سکندر کے ساتھ لگ کر کہا تو بدر نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا، چلتی ہے یا نہیں؟ نہیں بدر، لڑکیوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پسٹل نکالا اور اسے تھماتے ہوئے بولا، تانی تم جس طرح چاہو انہیں ختم کر سکتی ہو، انہیں ختم کرو اور چلیں بیڈ روم میں۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا لگایا۔ یہ کہکا اس کے حلق ہی میں رہ گیا۔ تانی نے پسٹل بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے مہر سکندر کے گردن کی قریب رگ پکڑ کر مسل دی۔ وہ وہیں سن ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی تانی نے وہاں لوگوں کی طرف دیکھ کر پسٹل مہر سکندر کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے غراتے ہوئے کہا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، ہلا تو میں اسے مار دوں گی۔ فوراً مہر شاہ کو ادھر لاؤ، بدر وہ اوپر ہے۔ یہ سنتے ہی بدر نے ایک بندے کی گن پر ہاتھ ڈال دیا اور اسے چھین لی۔ ان سب کو باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ بدر تیزی سے اوپر کی طرف چلا گیا۔ تانی نے پسٹل جسپال کی جانب اچھال دیا۔ اس نے وہاں موجود 4 بندوں کو گنیں رکھ دینے کا اشارہ کیا۔ سامنے والے بندوں نے گنیں رکھ دیں اور سب پیچھے ہٹ گئے۔ جسپال نے مہر سکندر کو سنبھالا تو تانی نے بھی بدر کے پیچھے لپکی۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ بدر جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر گیلری میں گیا، اچانک سامنے ہی وہ آدمی گنیں سنبھالتے ہوئے آیا۔ انہوں نے بدر کو گن پوائنٹ پر لے لیا۔ شاید انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ بدر کے پیچھے تانی ہوگی۔ تانی نے یکے بعد دیگرے فائر کر دیے۔ بدر جھک گیا۔ سامنے سے گولیاں اوپر سے نکل گئیں۔ وہ دونوں رک گئے۔ کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آیا تو وہ اکڑوں حالت میں آگے بڑھے۔ سامنے 2 ہی کمرے تھے۔ کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے مہر شاہ کو انہوں نے دیکھ لیا۔ وہ سیدھے ادھر گئے۔ دروازہ اندر سے لگ چکا تھا، لیکن یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ اسے باہر آنے کو کہا جائے۔ انہوں نے دروازے کو چھید کر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے مہر شاہ ان کے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ بدر نے اسے اشارے سے نیچے چلنے کو کہا۔ وہ سر جھکائے ان کے آگے لگ گیا۔ وہ اسے لے کر نیچے آئے تو مہر سکندر وہاں ایسے اکڑا ہوا پڑا تھا۔ وہ سب ان کو لے کر باہر آ گئے۔ پورٹ سے آگے نکل کر جسپال نے سیکیورٹی والوں سے کہا، ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں، تم لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے، اچھا کیا، اب بلوچ کو لاؤ ورنہ اس کو مار دیں گے۔ بدر نے مہر سکندر کو ٹھڈا مارتے ہوئے کہا تو اس کی آہ نکل گئی۔ مہر شاہ خاموشی سے زمین پر پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں بلوچ دکھائی دیا۔ وہ ان کے قریب آیا تو جسپال نے اسے سامنے کھڑی 4 وہیل لانے کو کہا جو مہر سکندر کی تھی۔ بلوچ نے اس کی جیب سے چابی نکالی اور ذرا سی دیر میں 4 وہیل گاڑی ان کے پاس لے آیا۔ انہوں نے مہر سکندر اور مہر شاہ کو جیسے ہی گاڑی میں ڈالا، وہاں موجود سیکورٹی والوں میں ہلچل مچ گئی۔ نزدیک والے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے، مگر دور والوں نے ایک دم سے فائرنگ شروع کر دی۔ بلوچ پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس کے ساتھ تانی بیٹھ گئی۔ جسپال اور بدر نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ چند لمحے کے لیے سامنے سے مزاحمت کم ہوئی تو وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ گاڑی چل دی اور مہر سکندر اور مہر شاہ ان کے پاؤں میں تھے اور وہ کھڑکیوں سے گنے نکالے فائرنگ کرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گیٹ پر تھے۔ وہ تیز رفتاری سے سڑک پر چڑھے تو ان کے پیچھے گاڑیاں چڑھ دوڑیں۔ سپر ہائی وے تک وہ 20 منٹ کے قریب پہنچ گئے، جہاں ان کے انتظار میں ایک 4 وہیل جیپ کھڑی تھی۔ ان چاروں نے وہ گاڑی چھوڑی اور نیچے اتر آئے۔ انہوں نے مہر شاہ کو باہر نکالا، سڑک پر پھینک دیا۔ بدر نے گن سیدھی کی اور اس پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ وہ زیادہ وقت نہیں تڑپا، جلد ہی ساکت ہو گیا۔ مہر سکندر یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن کوئی بھی رد عمل ظاہر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ تانی نے اسے کھینچ کر نیچے پھینکا اور اس پر فائرنگ کرنے لگی۔ ان دونوں کے مرتے ہی وہ چاروں 4 وہیل میں بیٹھے تو اگلے لمحے وہ وہاں سے چل دیے۔
آدھی رات سے قبل ہی وہ اس ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں شاہد، سارا اور معین الدین اور بیٹے مراد کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ پہنچے ہی تھے کہ سارا ان کے پاس آ گئی۔ میرا تو دل دہل گیا تھا، ایک دم ہی غائب ہو گئے۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ سارا نے پوچھا۔ اس وقت مجھے بہت کام ہے، میں نے جانا ہے، ساری تفصیلات ان سے پوچھ لیں، بدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو جسپال بولا، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تم اکیلے نہیں جا سکتے۔ نہیں جسپال، یہ کام میرا ہے، مجھے ہی کرنا ہے، اس نے سکون سے کہا۔ ادھر بیٹھو اور بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تانی نے پوچھا۔ مہر شاہ مر گیا ہے، یہی وقت ہے اس کے یہاں تسلط کو ختم کرنے کا، اور میں نے سوچ لیا ہے جس جگہ بھی ان کا تسلط ہے وہ اب میرا ہوگا۔ تم کر لو گے؟ جسپال نے کہا۔ ہاں اب کر لوں گا، مہر سکندر کو میں نے سامنے لانا تھا، اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ سامنے آ جائے۔ مہر شاہ دونوں مل کر اپنا نیٹ ورک چلا رہے تھے، اور وزارت وغیرہ تو ساری کہانی تھی، جھوٹ تھا سب۔ میں جانتا ہوں کہ مہر سکندر نے خود مہر شاہ کو وزارت دلوائی، وہ اگر کوئی اور بات کرتا تو شاید میں اس کے جھانسے میں آ جاتا۔ کیا وہ اتنا ہی بیوقوف تھا؟ سارا نے پوچھا۔ نہیں، وہ بیوقوف نہیں تھا، بس تانی کے حسن کے سامنے ہار گیا۔ عورت کا رسیہ عورت ہی کے ہاتھوں مرتا ہے، بدر نے کہا۔ کیا وہ؟ سارا نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ اس پر تانی ہنستے ہوئے بولی، سارا تم جانتی ہو کہ خدا نے عورت کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ مرد کی آنکھ میں اس کی نیت پڑھ لیتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ میں نے اس بغیرت کی آنکھ میں جیسے ہی یہ پڑھا تو وہ مجھے بہت آسان شکار لگا، میں نے اسے مارنے کا اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ میرے اس فیصلے کو جسپال سمجھ گیا تھا۔ کیا کیا تو نے؟ سارا نے پوچھا۔ اسے بیوقوف بنایا، اسے یقین دلایا کہ میں ان دونوں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ساری تفصیل بتا دی۔ دبئی میں فون، یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ سارا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ یار پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے روحی کا، بدر جانتا ہے، یہ کوڈ ہیں ہمارے۔ جیسے ہی میں نے احسان اللہ کو کہا تو سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جو سپر ہائی وے پر 4 ویل ملی، یہ ہمارے نیٹ ورک ہی کا کمال ہے نا؟ تانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے کیسے معلوم کہ تم لوگ کہاں ہو؟ ہم تو کل سے تلاش کر رہے ہیں، ہمیں تو، سارا نے کہنا چاہا مگر تانی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمیں کیسے تلاش کر لیتے ہیں، لیکن روحی والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، یہی تو ہمیں اعتماد ہے۔ عجیب بات ہے، وہ پھر الجھتے ہوئے بولی تو بدر نے اٹھ کر تیزی سے کہا، سارا تم تیار رہنا اور شاہد کو بتا دینا کہ وہ بھی تیار رہے، ممکن ہے تم لوگوں کو یہاں سے فوراً نکلنا پڑے، شاید وقت نہ ہو۔ وہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سارا نے پوچھا۔ سارا میرے پاس تفصیلات کا وقت نہیں، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے نکل گیا۔ جسپال نے ایک طویل سانس لی اور کرسی پر پھیل گیا۔ تانی اٹھی اور سارا کو لے کر اندر چلی گئی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح کی نیلگوں روشنی کھڑکی میں سے جھانک رہی تھی، مجھ سے بستر پر نہیں رہا گیا، میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ میں کوریڈور سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا اور میرے باہر آتے ہی وہ دونوں کتے بھاگتے ہوئے آئے اور میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ میں نے انہیں کچھ دور بیٹھ جانے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئے، میں بھی وہیں بنی چند سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ گاؤں سے لے کر یہاں تک کا سارا منظر میری آنکھوں میں پھر گیا۔ کرنل سرفراز کی شخصیت اور اس کے باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ ان کی یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ انسان اپنی راہ میں خود ہی رکاوٹ ہے، یہ کیسے ہے؟ اسی سوال کا جواب میں چاہتا تھا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دے گا۔ میں اپنے طور پر سوچتا رہا، میرے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی رہیں اور میں الجھتا رہا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، کرنل سرفراز کے ساتھ اس کا ملازم تھا۔ ملازم نے 2 ٹرے اٹھائے ہوئے تھے۔ کرنل میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تو اس کے ملازم نے ایک ٹرے ہمارے درمیان رکھی۔ ٹرے میں 2 گلاس فریش جوس تھے، 2 ٹرے میں کتوں کے لیے روٹیاں اور گوشت کے پارچے تھے۔ اس نے ٹرے میں گوشت اور روٹیاں کتوں کے آگے پھینکی اور واپس پلٹ گیا۔ تبھی چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بولا، جمال تم نے کبھی زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ یہ کیسے ہمیں مل گئی ہے اور یہ سب کیا ہے اور کیسے ہوا یہ سب کھیل تماشا؟ اس کے یوں کہنے پر چند لمحے میں سوچتا رہا، میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سچ پوچھے نا، مجھے ایسی باتیں کرنے والا کوئی ملا ہی نہیں اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا سوچا۔ مجھے تو بس زندگی مل گئی، ہوش آیا تو یہی پتہ چلا کہ میرے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اور انتقام ورثے میں ملا ہے۔ پھر کیا تھا پہلے جو آپ کے سامنے ہوں، مجھے کیا پتا زندگی کہاں سے آئی، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ یہ زندگی کیا ہے، کیا کھیل تماشا ہے۔ دیکھو یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہ ایک تمہارے ہونے سے ہے، مطلب ایک انسان کے ہونے سے ہے۔ اگر اس کائنات میں انسان نہیں تو یہ کائنات بھی نہیں۔ اسے کون دیکھ رہا ہے؟ اس کا نام کون رکھا، اس نے رکھا، اسے تذکیر کون کر رہا ہے؟ انہوں نے جذب سے کہا۔ ظاہر ہے انسان ہی ہے، میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ انسان کو اللہ نے جوڑے سے بنایا۔ انسان کی ابتدا کیا ہے؟ ایک قطرہ جو باپ کی پشت سے اچھلتا ہوا نکلتا ہے۔ دراصل اس قطرے میں ایک پوری صورت پڑی ہوئی ہوتی ہے جس نے وجود میں آنا ہوتا ہے، ماں کے وجود میں اس کی پرورش ہوتی ہے۔
یہاں تک کہ وہ جب ایک صورت میں آتا ہے تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس وقت تک وہ بے روح ہو رہتا ہے، صورت پاتے ہی اس میں روح آتی ہے اور اس میں بھی پوری حکمت ہے۔ خیر، ایک پورے عمل کے بعد جب وہ ماں سے الگ ہوتا ہے تو اس دنیا میں آ جاتا ہے، وہ اپنا ایک پورا وجود، پوری ایک صورت رکھتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جیسے ہی وہ صورت دنیا میں آئی تو اس کے ساتھ کیا تبدیلی ہوئی؟ کرنل نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ ہی مجھے بتائیں۔ میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، جب وہ صورت دنیا میں آئی تو سب سے پہلے اس نے اپنے والدہ کو مقام میں ماں پر فائز کر دیا، باپ کو باپ ہونے کا مقام مل گیا، کسی کا بھتیجا، بھانجا، بھائی، بیٹا اس کے آنے کے ساتھ ہی رشتے ظاہر ہو گئے۔ اگر وہ نہیں تو یہ سارے رشتے کہاں تھے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تھے، کوئی رشتہ نہیں تھا، میں نے کہا۔ اس دنیا میں انسان کے پہلے سانس کے ساتھ ہی ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے ذرا ہوش سنبھالا، اس نے آسمان کو دیکھا، آسمان ظاہر ہو گیا، چاند کو دیکھا، چاند ظاہر ہو گیا، سورج، مٹی، درخت، سب جیسے وہ دیکھ رہا ہے وہ آشکار ہوتے جاتے ہیں۔ کائنات کھلتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب اس کے دیکھنے کے دو راستے ہیں، ایک باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف۔ ایک کائنات اس کے اندر ہے اور دوسری کائنات باہر موجود ہے، اور میرا خیال اسی کائنات سے وہ دنیا کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ میں نے پوچھا، بالکل دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اسی سے اس کے خیال بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا۔ کیا اسے خبر نہیں ہوتی؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو، ایک قطرے سے وجود بن جاتا ہے اور پھر اس دنیا میں آ کر اس کا وجود پروان چڑھنا، یہ فطری عمل ہے۔ ایک خاص وقت پر آ کر اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ وجود چاہے مرد کا ہو یا عورت کا۔ اس سے پہلے وہ معصوم ہوتا ہے، کوئی شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ آخر یہ کیسی تبدیلی ہے جو اس پر شریعت کے احکامات لگ جاتے ہیں؟ مطلب وہ کوئی ایسی قوت ہے جس کی حفاظت کے لیے یہ سارا انتظام ہے۔ یہ تبدیلی بڑی اہم ہے۔ اور اس نے کہنا چاہا تو میں نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا، ہاں یہی تو سمجھنا چاہوں گا۔ میں نے جلدی سے کہا تو وہ بولے، وہ ہے اس کے اندر کی تخلیقی قوت۔ انسان زندگی پاتا ہے ایک قطرے سے، پھر ویسا ہی قطرہ جب اس کے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے تو اپنی نئی زندگی دینے پر قادر ہو جاتا ہے۔ ایک بیج بارآور ہو کر کتنے ہی نئے اشجار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی صلاحیت ہے؟ یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کی حفاظت کے لیے اس کی صلاحیت کے پیدا ہوتے ہی اسی کے ساتھ ہی شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ نگاہ سے لے کر شرمگاہ کی حفاظت تک کے احکامات آ جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جو رب تعالیٰ نے دی، اس کی پوری حفاظت کے لیے۔ مطلب جس وقت صورت سامنے آ گئی تو اس کے ساتھ ہی سارا عمل شروع ہو گیا؟ میں نے کہا، بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ صورت کے وجود میں آتے ہی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اصل میں صورت کا ظہور ہی مقصد تھا جس میں سے ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی رشتے ظاہر ہوئے، اسی سے حضرت آدم کے بارے میں معلوم ہوا، یعنی ہم اس صورت سے آدم کو دیکھ سکتے ہیں۔ آدم سے لے کر یہ صورت اور اس صورت سے آدم تک پورا سلسلہ جڑ گیا۔ صورت کے ظہور کا اصل مقصد؟ میں نے پوچھا تو وہ بولے، وہ صورت، آئینہ، سب بھی اسی میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ باپ اس میں اپنا آپ ہوتا دیکھ رہا ہے، ماں اس میں اپنا مقام دیکھ رہی ہے، سارے تعلق اسی میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اب وہ صرف اپنا وجود اور صورت ہی لے کر نہیں آیا بلکہ خیال بھی لے کر آیا۔ وہ وجود ایک خیال تھا، ایک خیال میں پڑا ہوا تھا، صورت میں ظہور ہوا، تبھی اس میں نفس اور آفاق پیدا ہو گئے، اس میں سوچ فکر پیدا ہو گئی، ارد گرد کی پہچان آ گئی۔ اب ان کی پرورش دو طرح سے ہونی شروع ہو گئی، بدنی اور فکری۔ یہ سب زندگی سے ہے؟ مطلب یہ سارا کچھ زندگی سے ہے؟ میں نے پوچھا، ہاں، اور ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، ممکن ہے تمہاری سمجھ میں نہ آئے لیکن غور کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ جس طرح میں نے بتایا کہ جس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا وہ اس قطرے کو واپس لوٹا لینے پر قادر ہے۔ یہ سارا عمل جس میں دیکھا گیا ہے وہ انسان ہے۔ ابھی وہ عالم امکان میں ظاہر نہیں ہوا، ابھی وہ زوجیت کے معاملے میں نہیں آیا، اس کے بیوی بچے نہیں، اکیلا ہے۔ اس کے اندر کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہے، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، زندگی سدا سے تھی، سدا رہے گی، لیکن تمہیں اس کا احساس اس لیے نہیں کہ یہ حقیقت تم سے اوجھل ہے۔ تم خود اعتراف کر رہے ہو کہ تم نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، بلکہ مجھے بتایا ہی نہیں کسی نے۔ میں نے اعتراف کر لیا تو وہ دھیمے لہجے میں بولے، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے تو باتیں دو ہی ہوں گی۔ ایک بات تو یہ کہ تم میری بات مان جاؤ، اور دوسری یہ کہ نہیں مانو گے۔ ماننے اور نہ ماننے آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر اپنی بات کی تائید چاہی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ویسے یہ وجہ ہے کیا؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا تو وہ بولے، کسی بات کو ماننے اور نہ ماننے کا معیار انسان کے اندر لاشعوری طور پر بنتا چلا جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسے اندر معیار بنتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی توجہ باہر کی دنیا میں ہے، وہ باہر دیکھ رہا ہے، باہر ہی کے حالات اس کا معیار بناتے ہیں، اور وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوتا چلا جاتا ہے۔
ظاہر ہے یہ زندگی، اس کو زندہ لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ میں نے تیزی سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی اور بولے، بالکل زندگی زندہ لوگ ہی دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے کہ اصل میں زندگی ہے کیا۔ اسی طرح زندگی میں یہ دیکھ پاتے ہیں کہ مردہ کون ہے۔ مثال کے طور پر سامنے اگر ایک لاش پڑی ہے، اس میں سب علامتیں وہی ہیں جو زندہ کی ہوتی ہیں، ایک روح نہیں ہوتی جو بذات خود دکھائی نہیں دیتی۔ کیا کوئی مردہ آ کر گواہی دے گا کہ یہ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے، کہ یہ اب محض جسد خاکی ہے یا زندہ نہیں؟ ہاں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اصل میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب باہر کی دنیا کے بارے میں ہم کوئی بھی فیصلہ اپنے اندر پڑے معیار سے کرتے ہیں تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اس معیار کو پرکھ لیں کہ وہ کیسا ہے، درست بھی ہے یا غلط؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو میں بولا، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے پرکھیں گے؟ میں نے پوچھا تو وہ گویا ہوا، ظاہر ہے اس کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی معیار، کوئی کسوٹی تو لینا ہوگی جس سے ہم اپنے اندر کو پرکھ سکیں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکیں کہ وہ ہمارے لیے درست ہے یا غلط ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکے، پھر بولے، یہ بات اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ غور نہ کر لیں کہ انسان کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کشمکش ہے؟ میرے خیال میں تو وہ روح ہے جو انسان میں موجود ہے، تو وہ زندہ ہے۔ اسی کشمکش میں، اسی ہنگامے میں وہ دیکھ اور بول سکتا ہے۔ میں نے جوش سے کہا، روح؟ چلو ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ اس میں روح ہے، لیکن اس میں کوئی کشمکش نہیں، وہ دیکھ اور بول بھی نہیں سکتا، اور پھر ہم روح کی بات کیوں کریں جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں؟ جس پر ہم بات نہیں کر سکتے وہ کیسی ہے؟ ہم تو اس پر بات کرتے ہیں جو دکھائی دیتی ہے۔ وہ بولے تو میں نے کہا، روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روح جب نہیں ہوتی تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ روح کے بغیر بھی انسان زندہ رہتا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ وہ بھی جسمانی لحاظ سے، میں کوئی روحانی بات نہیں کر رہا۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو، ہمیں وہاں سے غور کرنا ہوگا جب انسان محض ایک قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، جو باپ کی پشت سے نکلتا ہے، وہ ماں کے رحم میں آ جاتا ہے تو نمو پاتا ہے، اس کی افزائش شروع ہوتی ہے، اس کے وجود ظاہر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی روح آتی ہے۔ پہلے دن سے لے کر روح آنے تک وہ کون سی شے ہے جس سے ایک قطرہ پورا وجود، پوری صورت بن جاتا ہے؟ روح تو بعد میں آتی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم اسے جان لو، سمجھ لو، وہ یہ گوشت پوست، یعنی بنا روح کے بھی پروان چڑھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولا، روح ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا ہے۔ اس پر کبھی غور کیا تم نے؟ ہاں، اس کی تو مجھے کافی سمجھ ہے۔ انسان کس قدر درندگی پر اتر آتا ہے، حیوانیت ہی کا روپ ہے نا یہ؟ میں نے کہا تو میری آنکھوں کے سامنے کئی سارے منظر گھوم گئے۔ میرا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب رب تعالیٰ نے اسے احسن تقویم پر پیدا کیا، اسے بہت اچھا بنایا، اس سے خالق کا شہکار بنایا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، آپ بتائیں یہ کیا تبدیلی ہے؟ میں نے دھیمے لہجے میں بولا، انسان میں تخلیقی قوت ہوتی ہے، جیسے ایک بیج لگایا تو اسے درخت بن گیا جس سے ہزارہ نئے بیج بن جاتے ہیں۔ اس تخلیقی صلاحیت کے ساتھ رب تعالیٰ نے اس کے وجود میں بہت کچھ رکھ دیا ہے جس کا خود انسان کو ادراک نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے بارے میں جانتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے بارے میں جاننے لگے گا کہ اس کے اندر کیا پڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا کندھا دبایا اور ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اٹھ گیا تو وہ مجھے اندر کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ صبح کی نیلگوں روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی بدر واپس پہنچا تھا، وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کو اکٹھا کر لیا۔ جسپال نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، کدھر تھے تم؟ یہ جو کراچی شہر ہے نا، اس میں جو میر شاہ کا حصہ تھا وہ سب چھین لیا ہے میں نے، یہ سب 2 نمبر دھندے ہیں، اس نے کہا۔ تو جسپال نے پوچھا، لیکن کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا تھا؟ نہیں، یہ میرا اور میرے لوگوں کا مسئلہ تھا، وہ ہو گیا، خیر تم لوگ سنو، اس نے کہا۔ پھر شاہد کی طرف دیکھ کر بولا، شاہد تمہارے لیے اب یہاں پر کوئی خطرہ نہیں، تم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ سکون سے زندگی گزارو، اپنا بزنس سنبھالو، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ جسپال اور تانی جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہوا۔ اور اب جسپال نے پوچھا، اب تم لوگ آرام کرو، جب جانا چاہو چلے جانا، اس نے اطمینان سے کہا اور اٹھ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو سارا نے کہا، شاہد چلیں پھر اپنے گھر، ظاہر ہے اب تو جانا ہی ہوگا۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے تو نکلو، پھر ناشتہ وہیں چل کر کریں گے، تانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے بنگلے کے لیے نکل چکے تھے۔ ڈنر کے لیے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں یوں ہی کرنل سرفراز کی باتیں سوچتا چلا جا رہا تھا۔ مجھ پر پھر وہ ساری باتیں میرے خیال تصور میں آ رہی تھیں۔ آخر مجھ سے یہ باتیں کیوں کر رہا تھا؟ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کرنل سامنے موجود تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، سامنے دھڑی میز پر رکھ کر بولا، یہ ساری بتیاں بجھا دو اور میرے سامنے آ کر بیٹھو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا کہ جمال ایک شمع روشن کر دی اور پوچھا، جمال یہ شمع کیسی ہے، اس کا شعلہ کدھر ہے؟ یہ عجیب سا سوال تھا۔ میں نے پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ شمع آپ نے میز پر لگائی، اس کا شعلہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔
جمال یہ ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، میں چھوٹی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں جو بات بھی پوچھوں تم اس کا بات کا جواب دیتے جانا، میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب تفصیل سے دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تو اس نے بیگ میں سے ایک عدسہ نکالا اور اسے شمع کے سامنے کیا۔ ایک مناسب فاصلہ دے کر اس نے میری توجہ دیوار کی طرف کی اور پوچھا، وہاں پر شمع کیسی دکھائی دے رہی ہے؟ وہاں پر الٹی شبیہ ہے، الٹی نظر آ رہی ہے۔ اب شبیہ کیسی ہے؟ اب شبیہ شمع سیدھی دکھائی دے رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ تو اس نے وہ دونوں عدسے میز پر رکھ دیے، پھر اٹھا اور لائٹ جلا کر کمرہ روشن کر دیا۔ میرے سامنے صوفے پر آ بیٹھا اور بولا، تمہارا ایمان مفصل آتا ہے؟ تمہیں ایمان مفصل آتا ہے؟ جی، گاؤں کے مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا اور یاد بھی کروایا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے ایمان مفصل انہیں سنا دیا۔ وہ بڑے دھیان سے سنتا رہا، میں سنا چکا تو وہ بولا، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ ہو سکتا ہے، پوری طرح یاد نہ ہو، میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش مولوی صاحب یہ سمجھا بھی دیتے کہ وہ کیا رٹا رہے ہیں۔ خیر، میں تمہیں اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکا اور پھر بولا، اس کا ترجمہ ہے، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، اور اللہ کی طرف جینے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح سنایا۔ اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، کاش مولوی صاحب یہ بھی سمجھا دیتے کہ وہ کیا رٹا رہے ہیں۔ خیر، میں تمہیں اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر بولا، اس کا ترجمہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر۔ اب ذرا غور کرو، اس میں خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے، بات دو متضاد چیزوں کی ہے۔ خیر انسانیت کے لیے خیر تو رب تعالیٰ چاہتا ہے، تو پھر شر کیوں؟ خیر اور شر کا انسان کے اندر ہونا کیوں؟ یہ بات تو آپ ہی بتائیں نا۔ میں نے کہا، دیکھو، فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں، انہیں رزق کے ذائقوں کے بارے میں کیا معلوم؟ بالکل اسی طرح اگر ایک ہی شے کے بارے میں معلوم ہو اور دوسری کا پتہ ہی نہ ہو تو اس کا احساس کیا؟ انہوں نے کہا، میں اس شے ہی کا ادراک ہوگا تو ہم اس کے بارے میں جان پائیں گے۔ میں نے بتایا، جی بالکل، اگر ایک چیز کا الٹ ہوگا تو وہی ہمیں درست کا احساس ہوگا، برائی کا احساس نہ ہو تو نیکی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ خیر کا وجود اسی وقت ممکن ہے جب اس کے مقابلے میں شر ہوگا۔ چونکہ انسان احسن تقویم پر پیدا ہوا تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس رب نے تو اس میں سب کچھ دے دیا۔ کیا اب انسان کا حق نہیں کہ وہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھے اور ان کے بارے میں پتہ کرے؟ ہاں جی، یہ تو بنتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے بارے میں جانے کہ جو کچھ رب تعالیٰ نے اسے دیا ہے، جن نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کے بارے میں جانے۔ میں نے کہا، تو پھر میرے بھائی، جو کچھ انسان کے اندر ہے اسے پہچاننے کا کوئی تو معیار ہوگا، کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے نا۔ جی، اسی کی وجہ سے تو خیر اور شر میں تمیز ہو سکے گی۔ میں نے کہا، ایک بات یہ کہ ہم اگر مذہب کا پیمانہ یا معیار لے لیں تو ممکن ہے اس پر اختلاف ہو، لیکن اگر ہم انسان ہی کو سامنے رکھ لیں تو بات ہی کچھ سمجھ میں آ جائے کہ وہ باتیں جو انسان کی فلاح کے لیے ہیں وہ خیر اور فلاح کے لیے ہیں، نہیں شر کے لیے نہیں۔ انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تب انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، دیکھو، اگر ہم اس جلدی ہوئی شمع کو حقیقت مان لیں تو یہ دو عدسے انسان میں خیر اور شر کی علامت ہیں۔ تو آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے تیزی سے کہا تو وہ بولے، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ میں نے دھیمے انداز میں کہا تو وہ بولے، دیکھو، اصل میں یہ دو سوچیں ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت۔ اگر انسان کسی شے کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے تو ایک ہی سوچ کے ساتھ سوچے تو درست نہیں ہوگی۔ انہوں نے دلیل دی تو میں نے پوچھا، اگر مثبت سے بھی دیکھے تو بھی کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مثبت ہے جب تک منفی نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب تک منفی نہیں ہوگا تو مثبت کا پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا، پھر یاد دلایا، دونوں کے ہونے سے ہی صورتحال کا واضح پتہ چلے گا۔ میں نے مانتے ہوئے کہا، یہ رب تعالیٰ کی بندے پر بہت بڑی نعمت ہے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں، وہ اختیار انسان کو دے دیا کہ جو چاہو چن لو۔ انہوں نے کہا تو میں نے بات سمجھنے کی خاطر کہا، خیر اس کے لیے اپنے لیے بہترین ہے اور شر انسانیت کے لیے قاتل ہے۔ اگر انسان شر کی نگاہ ہی سے اس کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ انسانیت کا قاتل ہے، اور اگر فقط خیر ہی کو سامنے رکھے ہوئے ہے تو اسے کیا معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شر کی قوت جانے بغیر وہ خیر کو کیسے پہچانے گا؟ میں یہ نہیں کہتا وہ شر پیدا کرے پھر خیر کی طرف آئے، یہ تو بچگانہ بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر بولے، اصل میں انسان نے سب کچھ الٹ لیا ہے، اس نے مادیت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ مادیت کچھ بھی نہیں، یہ سامنے جو ہے سب میرے ہونے سے ہے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں تو یہ کہاں ہے؟ یہ مکان ایسے ہی بن گیا کیا؟
یہ پہلے کسی کی سوچ میں تھا، یہ سوچ منتقل ہوئی، اس اصل میں بنیادی چیز ہی خیال ہے۔ جسپال کافی دیر سے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شاہد گارڈز کے ساتھ شو روم کے لیے نکل گیا ہے۔ اس کا باپ معین الدین گھر پر ہی تھا۔ ایک دم سے سکون چھا گیا۔ اس کی وجہ سے جسپال کو بے چینی ہو رہی تھی۔ سب کچھ اچانک کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کیا پرسارام اور مہر شاہ کا خاتمہ اتنا آسان تھا؟ وہ جس قدر طاقتور بندے تھے، مہر سکندر اپنا کھیل کھیل رہا تھا، وہ محض چٹکی میں ختم ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں ایسا تھا جہاں الجھن تھی۔ کیا شاہد اب محفوظ ہے؟ سارا کے لیے کوئی خطرہ نہیں؟ کیا مہر شاہ، مہر سکندر اور پرسارام کے لوگ ان کا پیچھا نہیں کریں گے؟ ان کے پیچھے تو حکومت کے لوگ تھے۔ کیا انہوں نے ذرا سا بھی ان لوگوں کو تلاش نہیں کیا؟ وہ کافی دیر سے اسی کی وجہ تلاش کر رہا تھا۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہلچل نہیں ہوئی؟ اور بدر نے بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ حل ہو جانے کی نوید سنا دی۔ یہ آسانی اور سکون جسپال کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو جسپال؟ تانی اس کے پاس آ کر بولی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا جسے اس نے جسپال کو تھمایا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سوچتے ہوئے لہجے میں اپنی ذہنی کیفیت کے بارے میں اسے آگاہ کیا۔ ممکن ہے تم جو سوچ رہے ہو وہ کسی قدر درست ہو سکتا ہے، اسی قدر غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل تم مجرمانہ ذہنیت نہیں رکھتے، ورنہ تمہیں احساس ہوتا کہ شہر اور علاقوں پر تسلط کے لیے یہ کیسے لڑتے ہیں۔ کیا بدر روحی سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے؟ کیا وہ مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے اور وہ جو کچھ کر رہا ہے سب ٹھیک ہے؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا۔ بدر کا تعلق روحی سے ہے اور وہ مجرم بھی نہیں، لیکن اس شہر کا مزاج ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اسے چلنا پڑتا ہے۔ تانی نے سکون سے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، سنو، جس طرح ہر شہر کی اپنی ثقافت ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، اسی طرح وہاں کی زیر زمین دنیا کا بھی اپنا ماحول اور مزاج ہوتا ہے۔ جیسے ممبئی میں بھائی گیری چلتی ہے، وہ ماحول تم امرتسر میں نہیں پاؤ گی۔ لاہور اور کراچی کے انداز میں فرق ہے، یہاں بہت حد تک ممبئی اور کراچی کے مجرمانہ ماحول میں یکسانیت ہے۔ ایسا کیوں ہے میں نہیں جانتی، تانی کہتے کہتے آخر میں بات گول کر گئی۔ میں نے شہروں کے مجرمانہ ماحول پر کوئی تحقیق نہیں کرنی، تم مجھے سب یہ کیوں بتا رہی ہو؟ جسپال نے اکتا کر اس سے پوچھا۔ اس لیے کہ جو ہو رہا ہے اسے سکون سے دیکھو، جتنا کام زمیں لگا ہے اس پر غور کرو۔ اور تانی نے کہنا چاہا تو جسپال نے غصے میں کہا، بکواس کر رہی ہو تم؟ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ تو ہو چکا، اب یہاں کیوں پڑے ہیں؟ ایویں کہانیاں سنائے چلے جا رہی ہو مجھے۔ اوہ، تم تو ناراض ہو گئے یار۔ خیر تو تم آرام کرو، ہم بعد میں بات کریں گے، تانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک اسی وقت جسپال کا فون بج اٹھا۔ اس نے سنا تو دوسری طرف شاہد تھا۔ جسپال، میں شو روم پر آ تو گیا ہوں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ سب ٹھیک نہیں۔ شاہد نے تشویش سے بتایا۔ کیوں، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ صبح سے کئی مشکوک لوگ شاپ کا چکر لگا چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک عورت نے مجھ سے یہ بھی پوچھ لیا کہ پرسارام کے گھر سے جو زیور نکلا ہے وہ دکھاؤ، وہ خریدار ہے۔ شاہد نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو جسپال نے پوچھا، بدر کو بتایا؟ ہاں، مگر وہ الجھا ہوا ہے، ابھی تک پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم گھبراؤ مت، جسپال نے ایک دم سے کہا اور اٹھ گیا۔ تانی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر جسپال نے بتایا تو وہ بولی، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، میں ابھی تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اندر کی جانب چلے گئی۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا اور تیزی سے اس موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد تانی واپس آئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ لو بھائی، جو تم سمجھ رہے ہو بات کچھ ایسی ہی ہے، چلو راستے میں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پورچ کی جانب چل پڑی۔ بلوچ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ شاہد کے شو روم کی طرف جا رہے تھے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ یہاں پر جو روحی کا نیٹ ورک ہے اس کے مطابق بدر بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس نے جلد بازی کی اور مہر شاہ کے سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انڈر ورلڈ کے لوگ اتنی جلدی مہر شاہ کو نہیں بھولے اور نہ ہی اس کے لواحقین۔ وہ بدلہ لینے کے وہ میدان میں اتر رہے ہیں، وہ لوگ۔ یار تو کہانیاں مت سنا، اصل بات بتا، جسپال نے چڑھتے ہوئے کہا۔ جس عورت کے بارے میں شاہد نے بتایا ہے کہ وہ پرسارام کے زیور اور جواہرات کا پوچھنے آئی تھی، وہ صرف ایک پیغام تھا۔ ایک تیسرا گروہ یا پھر وہی لوگ پوری طرح میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ پتہ کرنا ہے۔ خدا پہاڑ، نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، جسپال نے حقارت سے کہا تو تانی نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جسپال تم کچھ چڑچڑے نہیں ہو گئے؟ ہاں، مجھے غصہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ یہاں ہمارے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ شاید بلا مقصد شاہد کے معاملات میں الجھایا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا، تانی نے اعتماد سے کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا تو بلوچ ایک دم سے بولا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کہوں۔ بولو، جسپال نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے یہاں کے انڈر ورلڈ میں کتنے برس ہو گئے مجھے خود بھی نہیں معلوم، شاید بچپن سے ہی ہوں۔ میرے عقل سمجھ کے مطابق نہ مہر شاہ کچھ تھا اور نہ مہر سکندر، کوئی تیسرا کھیل کھیل رہا ہے اور اس کا سرا بدر بھائی سے ملے گا۔ وہ شاید دل میں کچھ لیے بیٹھا ہے۔
یہ تم کس کی بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تانی نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنے بڑے یہ لوگ تھے، جتنے مضبوط، اس قدر خاموشی کا چھا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی تیسرا گروہ جو ان سے بھی مضبوط ہے وہ میدان میں آ گیا ہے۔ بلوچ نے کہا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ تانی نے پوچھا۔ شو روم پر پہنچ کر میں کچھ بتا سکوں گا، بس کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، اس نے کہا اور اپنی توجہ سڑک پر لگا دی۔ شاہد کافی حد تک پریشان بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ہی بدر بھی تھا۔ وہ دونوں پہنچے تو جسپال نے جاتے ہی پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ پتہ نہیں کون تھی، وہ صرف رابطہ نمبر دے گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں دھمکی۔ بدر نے جواب دیا، تم نے مہر شاہ کا سارا کچھ سنبھال لیا ہے، پھر یہ کون ہے، جانتے ہو؟ تانی نے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، سالار صدیقی، جس کی پشت پر نہ جانے کتنے سیاستدان ہیں، یہاں کے انڈر ورلڈ میں گولڈ کنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف پرسارام کا سونا اور جواہرات وغیرہ حاصل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ مہر شاہ کا بدلہ بھی۔ جسپال نے تیزی سے کہا، ہاں وہ انہی کا آدمی تھا، اور اس شہر میں رہنا تو یا ان کی بات ماننا ہوگی تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بدر نے کہا، لاؤ کہاں ہے اس کا رابطہ نمبر، میں بات کرتا ہوں۔ جسپال نے کہا، ابھی ٹھہرو، میں نے اس سے بات کی ہے۔ بدر نے کہا تو جسپال نے پوچھا، کیا بات کی ہے؟ یہی کہ میں اسے کچھ نہیں دینے والا، ہمت ہے تو چھین لے مجھ سے۔ بدر نے کہا تو جسپال ایک دم سے خوشگوار انداز میں بولا، میں نے بھی یہی کہنا تھا، اور اب کام کرو، پتہ کرو وہ ہے کہاں، ہم اسے خود مل لیتے ہیں۔ جسپال نے کہا تو شاہد کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ وہ دھیرے سے بولا، میں نہیں سمجھتا کہ ہم بات کو اتنا طول دیں گے، کیوں نہ خور خرابے کے بغیر ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ وہ سارا سونا میں ڈھلوا کر محفوظ کر لیا ہے، کروڑوں کا سونا ہے، اور جواہرات کی مالیت کا اندازہ نہیں، وہ بھی اتنے ہی کے ہوں گے۔ میرا خیال میں ہم دبئی نکلتے ہیں۔ کیا اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوگی؟ بدر نے کہا، اور پھر جسپال کی طرف دے کر بولا، ایسا کرتے ہیں، شاہد کو دبئی بھیج دیتے ہیں اس سارے سونے کے ساتھ، اور ہم آج ہی بلکہ ابھی۔ جسپال نے ساری بات سمجھتے ہوئے کہا، تم سب اپنا پلان دے چکے؟ اچانک تانی نے کہا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سب خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے تک کوئی نہیں بولا تو اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، یہاں آنے سے پہلے میں اپنا پلان کر چکی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس سارے معاملے کو دیکھوں گی، میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے، تانی نے کہا۔ تو سب نے یوں تائید میں سر ہلا دیا جیسے وہ اس کی بات مان گئے ہوں۔ ان سب کو احساس ہو گیا تھا کہ آج کی رات بہت بھاری ہے۔ وہ بہت گلابی چاند تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں اور کرنل سرفراز دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جو کچھ کرنل نے مجھے بتایا اس بات پر بات ہو چکی تھی۔ تبھی چائے کا سپ لے کر انہوں نے کہا، دیکھو، صورت کے ظہور کے ساتھ ہی اس میں دو طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، اس کی بدنی اور فکری ڈیولپمنٹ۔ جیسے کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ قطرے سے قطرے کا سفر ہوتا ہے، مجھے امید ہے کہ تم یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہوگے، بے شک تم بہت قریب پہنچ چکے ہو۔ ایسا ہی دراصل فکری ڈیولپمنٹ کا مطلب انسان میں نگاہ کا پیدا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا، نگاہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ قوت اور صلاحیت جس سے اپنے ہونے کا مقصد معلوم ہو جائے، اور سب کچھ زندگی سے ہے، میں نے سمجھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سب سمجھ آ گئی، یہ تو تمہاری اپنی سوچ ہے۔ تم مجھے ہر انسان میں سب کچھ وہ نظر نہیں آتا جو کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے۔ ہم پر ہر انسان کے اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک اس کا احساس ہے۔ اپنی بدنی، روحانی، فکری ڈیولپمنٹ کو وہ ایک درست سمت دے کر پھر کوئی نئی انوکھی بات کر سکتا ہے۔ آج کی سائنس میں یہ سب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، جیسا کہ ڈی این اے، کیا آدم سے لے کر آج تک کا انسان کا ڈیٹا اس میں نہیں؟ میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ مجھے اگر یقین ہے تو اس بات پر کہ اللہ رب نے جو علم الاسما دیا ہے وہی دراصل تمام تر قوتوں کا منبع ہے۔ انسان اسی علم کا حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیا کرنل صاحب جی باتیں کر رہے تھے؟ میں فکر سوچ سے ان کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ ساتھ میں سب کچھ ہوگا، فکر ہوگا۔ ابھی تو مجھے بہت سفر کرنا ہے، اس سفر کو سر پر سوار مت کر، بلکہ اس کا مزہ لو۔ لوگ زندگی کو سمجھنے میں ہلکان ہوئے پھرتے ہیں، جبکہ زندگی اپنا آپ سمجھانے کے لیے تیرے پاس آج چل کر آئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور اندر کی طرف چلے گئے۔ میں وہیں اپنی سوچوں میں کھو گیا۔ جب میں نے سر اٹھایا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ سورج مغرب کی اوٹ میں چھپ گیا۔ کراچی پر شام اتر آئی تھی۔ وہ سب شاہد کے شو روم میں بیٹھے ہوئے تانی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دوپہر سے نکلی ہوئی تھی، اس کے ساتھ بلوچ تھا۔ شاہد، جسپال، بدر شو روم میں بیٹھے بیٹھے اکتا چکے تھے۔ انہیں قطعاً معلوم نہیں تھا کہ تانی کہاں مصروف تھی اور کیا کر رہی تھی۔ اندھیرا جب پھیلنے لگا تو شاہد نے جسپال کی طرف دیکھ کر پوچھا، یار اب تو اسے رابطہ کر، وہ کہاں سے ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ تمہارے پاس فون ہے تو پوچھ لے، پھر مجھے اس سے رابطے کا کوئی شوق نہیں، وہ خود ہی فون کر لے گی۔ جسپال نے اکتائے ہوئے لہجے میں اس انداز میں کہا، دیکھو خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ شاہد نے کہا تو جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ لفظ جسپال کے منہ میں تھے کہ اس کا فون باز اٹھا۔ جیسے ہی اس نے اسکرین پر نگاہ ڈالی وہ چونک گیا اور بولا، لو آ گیا اس کا فون۔ یہ کہہ کر اس نے کال پک کی، کدھر ہو تم اور کیا کر رہی ہو؟
صرف 2 گھنٹے مجھے مزید چاہیے، اس کے بعد سب کچھ بتا دوں گی۔ اس نے جواب دیا، تمہیں یہاں سے گئے ہوئے اب تک 8 گھنٹے ہو گئے۔ یار اتنی دیر تک تو ہم کبھی نہیں بیٹھتے۔ آخر تم کیا کر رہی ہو؟ سب کچھ بعد میں بتاؤں گی، فی الحال تم لوگ یہاں سے نکلو اور بنگلے پر آ جاؤ۔ دھیان رہے کہ تم لوگوں کی نگرانی ہوگی۔ میری بھی نگرانی ہوئی تھی، وہ لوگ ہمیں نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تم اس وقت بنگلے پر ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اب آ جاؤ تم لوگ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ بنگلے تک پہنچتے ہوئے انہیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اگر انہیں پہلے سے نگرانی کے بارے میں معلوم نہ ہوتا تو انہیں نگرانی کا پتہ ہی نہ چلتا۔ 2 گاڑیاں مسلسل ان کا پیچھا کرتی ہوئی بنگلے تک آئی تھیں۔ جسپال کچھ سمجھ گیا تھا کہ تانی کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ تینوں خاموشی سے آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ تبھی تانی اندر سے آئی اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ سارا کدھر ہے؟ باہر نہیں آئی ابھی تک؟ سارا، مراد اور تمہارے ابو یہاں نہیں ہیں، وہ یہاں سے بہت دور نور نگر پہنچنے والے ہیں۔ وہ اس وقت بہاولپور سے نکل چکے ہیں اور نور نگر تک پہنچنے میں انہیں مزید 1 گھنٹہ لگے گا، اس نے سکون سے کہا۔ تو شاہد ایک دم سے چونک کر یوں اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے تانی پاگلوں والی بات کر رہی ہو۔ تم نے انہیں کیوں بھیجا؟ وہ کن کے ساتھ گئے ہیں؟ راستے میں اگر غصے اور حیرت کے باعث شاہد سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تینوں اور تمہارا سونا جواہرات سب وہاں محفوظ ہے، وہ سب ہمارے لوگوں کی حفاظت میں وہاں تک بائی روڈ گئے ہیں۔ سارا نے میری بات مان لی، اچھا کیا، تانی نے کہا۔ وہ اب کہاں ہیں؟ شاہد نے پوچھا۔ بتایا نا، وہ بہاولپور کراس کر چکے ہیں، نور نگر میں ان کے پہنچنے کی اطلاع ہو چکی ہے، وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، تانی نے بتایا۔ تو بدر نے پوچھا، ہاں تم نے کیوں کیا؟ ہاں، یہ سوال تم نے ٹھیک کیا۔ اس کا سیدھا جواب تو یہی ہے کہ سونا اور جواہرات کے ساتھ سارا لوگوں کو محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ اور دوسرا جواب بھی سن لو، تم لاشعوری طور پر وہ کام کرتے چلے جا رہے ہو جو روحی والوں کو پسند نہیں۔ مطلب روحی والوں کو پسند نہیں؟ میں نے کیا کیا؟ بدر نے حیرت سے پوچھا۔ تم عام جرائم پیشہ لوگوں کی مانند علاقے کو فتح کر رہے ہو، تاکہ جتنا زیادہ علاقہ تمہارے پاس ہوگا اتنا ہی تیرا تسلط بڑھے گا۔ دولت اور طاقت کے لیے تم سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہو، روحی والوں کو یہ وتیرہ نہیں۔ دولت اور طاقت کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں رہ کر ان جرائم پیشہ لوگوں کا مقابلہ کرنا تو ان پر دبدبا چاہیے، بدر نے تیزی سے کہا۔ لیکن منشیات کا کاروبار، ناجائز سمگلنگ اور قتل، یہ ہمارا کام نہیں، تانی نے اس کے چہرے پر دیکھ کر کہا۔ یہ سب کرنا پڑتا ہے، اس نے دھیرے سے کہا، مگر ہم نہیں کرتے، ہم صرف ان کا خاتمہ کرتے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں؟ اس نے تیزی سے کہا۔ میں کیا کروں طاقت کے بغیر؟ بدر نے کہنا چاہا تو تانی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم یہاں کیوں ہیں صرف تمہیں یہ بتانا ہے کہ تمہارے بغیر بھی روحی والوں کے کام ہو سکتے ہیں۔ تم دولت اور طاقت کی ہوس میں وہ سارے اصول بھول رہے ہو جو تمہیں بتائے گئے تھے، اسی لیے تمہیں دبئی سے یہاں بلوایا گیا تھا، تانی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، بدر نے غصے میں کہا۔ تو تانی سکون سے بولی، دیکھو بدر، میں اس کی تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہتی، یہ تیسری پارٹی کوئی اور نہیں، تمہاری ذاتی دشمن ہے۔ تم نے سونے اور جواہرات کی ڈیل اس سالار صدیقی سے خود کی؟ ہاں کی، میں سونے اور جواہرات سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس نے تیزی سے کہا۔ کس نے کہا تھا؟ تانی نے پوچھا۔ وہ سونے اور جواہرات میرے تھے، وہ لوگ مجھے دے گئے تھے، میں جو چاہوں اس کا کروں، بدر نے جواب دیا۔ اگر ہم میں سے کسی نے اس سے حصہ نہیں لیا تو تم بھی اس کی حقدار نہیں ہو، اگر ہو تو بتاؤ، تانی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ جسپال نے خاموشی توڑی تو تانی نے کہا، اب جو کچھ کرنا ہے بدر ہی نے کرنا ہے، اگر وہ سالار سے جان چھڑا سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ اب ڈیل تو اس سے نہیں ہو سکے گی، اس لیے دشمنی تو ہو گئی اس سے، میں جاننا چاہتا تھا کہ اس سے ڈیل کر لوں، لیکن اب میرے پاس تو کچھ نہیں، بدر نے سکون سے کہا۔ تو بس اس سے یہی کہو کہ اس نے ڈیل بارے شاہد سے کیوں بات کی، مان جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آج رات اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تانی نے کچھ اس طرح کہا کہ کمرے میں موت کا سناٹا پھیل گیا۔ بدر نے چند لمحے سوچ کر فون نکالا اور سالار صدیقی کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ذرا دیر بعد رابطہ ہو گیا تو اس نے سپیکر آن کر دیا، دوسری طرف سے سالار ہی تھا۔ بدر نے غصے میں پوچھا، تم میری نگرانی کیوں کروا رہے ہو؟ تم جانتے ہو گولڈ میرا نشہ ہے، یہ جہاں ہوگا میں وہیں ہوں گا، تم میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے جب تک وہ گولڈ مجھے نہیں دے دیتے، مجھے سکون کیسے ملے گا؟ آج رات تم نے مجھے وہ گولڈ دینے کا وعدہ کیا ہے تو نگاہوں سے دور کیسے کر دوں؟ لیکن تم بلا وجہ میری نگرانی کر کے خود کو مشکوک کر رہے ہو، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم مجھ سے ڈیل نہیں، گولڈ مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو۔ گولڈ لینا ہے میں نے تم سے، نگاہوں سے اوجھل کیسے کر دوں تمہیں؟ اور میں نے ہر صورت میں گولڈ لینا ہے تم سے، چاہے جس طرح بھی لوں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم سے ڈیل نہیں کر رہا میں، بدر نے کہنا چاہا تو اس نے بات کاٹتے ہوئے دھاڑ کر کہا، اس کا انجام جانتے ہو نا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر کوئی خناس ہے تمہارے دماغ میں تو اسے نکال دوں گا، بدر نے کہا۔ تو دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔
تبھی تانی نے کہا بس ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں، اب نکلو یہاں سے۔ کہاں جانا ہے؟ بدر نے پوچھا۔ گڈانی، اس کا معاملہ وہی دیکھیں گے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ 4 وہیل جیپ میں وہاں سے نکلے۔ شاہد کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔ رات بھی اتنی گہری نہیں تھی۔ جب وہ گڈانی کے علاقے میں جا پہنچے جو کلفٹن سے تھوڑا دور تھا، انہیں بحفاظت وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک موٹر بوٹ بندھی ہوئی تھی جس میں وہ بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی موٹر بوٹ چلتی۔ کچھ دیر بعد ساحل سے کافی دور ایک چھوٹے اسٹیمر کی بتیاں دکھائی دینے لگیں جو لمحہ لمحہ قریب آتی چلے گئیں۔ وہ اسٹیمر کے پاس پہنچ گئے تو ٹارچ کی مدد سے ان کی پہچان ہوئی۔ موٹر بوٹ کے اسٹیمر کی طرف جانے والے 6 لوگ تھے۔ وہ سبھی اوپر چڑھ گئے۔ وہاں اسٹیمر میں صرف 3 لوگ تھے۔ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو رہی تھی۔ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تم لوگ ہمیں باندھنے کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اسٹیمر سالار صدیقی کا ہے جسے ہم نے بڑے طریقے سے کرائے پر حاصل کیا ہے۔ اب ہم اسی اسٹیمر پر دبئی جائیں گے۔ تمہیں کوئی اعتراض؟ تانی نے حقارت سے کہا تو اس بندے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، اس نے کہا۔ اور تم لوگ ٹھیک کر رہے تھے؟ ابھی تم نے سالار کو اطلاع نہیں دی کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تاکہ وہ ہمیں قتل کر سکے؟ تانی نے اس کی پسلیوں میں زور سے لات مارتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گیا۔ تانی نے انہیں زیادہ وقت نہیں دیا۔ ان کے سروں پر پسٹل کے دستے مار کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ اس دوران بدر اور جسپال نے بیگ کھولے۔ اس بیگ میں چھوٹے چھوٹے کئی بم تھے جنہیں وہ تیزی سے لگانے لگے۔ 10 منٹ میں انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ سیڑھی کے ذریعے سمندر میں اتر گئے۔ ان سے کافی دور موٹر بوٹ تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس بوٹ پر پہنچ گئے۔ وہ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ وہ بوٹ میں لیٹ گئے۔ موٹر بوٹ چلانے والا آہستہ آہستہ انہیں ساحل کی جانب لے جانے لگا۔ اس دوران ساحل کی طرف سے 2 موٹر بوٹس تیزی سے اسٹیمر کی طرف بڑھنے لگیں تو تانی سمیت سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بدر نے اپنی جیکٹ کے اندر سے فون لیا جو پلاسٹک کے چھوٹے بیگ میں بند تھا۔ وہ بیگ ہٹا کر فون نکالا۔ فون بھیگنے سے محفوظ تھا۔ اس نے فون سے ساحل پر چھپے ہوئے لوگوں سے رابطہ کر کے پوچھا، تم لوگوں نے سالار کو جاتے ہوئے دیکھا؟ وہ تھا ان میں؟ جی تھا ان میں۔ ابھی یہاں سے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ تیار رہو، ہم ابھی آتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لینا ان کا کوئی آدمی یہاں پر نہ ہو۔ بدر نے کہا تو دوسری طرف سے بتایا گیا، جی ان کے 2 آدمی ہیں یہاں پر، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، شاید وہ وہاں ان کے لوٹنے کا انتظار کریں گے۔ انہیں کچھ بھی نہیں کہنا، صرف ان پر نظر رکھو، ان نظروں سے اوجھل نہ ہونے دینا، میں رابطہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور آہستہ آہستہ ساحل کی جانب بڑھنے لگا۔ تانی آنکھوں کے ساتھ نائٹ ٹیلیسکوپ لگائے اسٹیمر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دوران خون تیز ہو چکا تھا۔ وہ دونوں موٹر بوٹس تیزی سے اسٹیمر کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ اب ان کی کامیابی کا امکان صرف یہی تھا کہ وہ لوگ اسٹیمر پر چڑھ جائیں، جبکہ وہ ایسا نہیں کر رہے تھے۔ نیچے سے ٹارچ کے ذریعے اشارہ دیا جا رہا تھا مگر اوپر سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہی اس پلان کا سب سے کمزور لمحہ تھا۔ تانی بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بم پھٹنے میں چند منٹ رہ گئے۔ اوپر سے کوئی ہلچل نہ ہوئی تو وہ سب سے تیزی سے اسٹیمر پر چڑھنے لگی۔ اب بم پھٹنے کا وقت منٹوں سے سیکنڈوں پر آ گیا تھا۔ اچانک اسٹیمر پر زوردار دھماکے ہونے لگے۔ چند دھماکوں کے بعد اسٹیمر میں آگ لگ گئی تو تانی نے ساحل کی طرف جانے کو کہا۔ یہ سب تیزی سے ساحل کی طرف گامزن ہو گئے۔ بدر نے فون نکالا اور ساحل پر اپنے لوگوں سے رابطہ کیا۔ تم لوگوں نے دھماکے سنے ہیں تو یہ کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں آ کر بتاتا ہوں۔ وہ ساحل پر جو لوگ تھے ان کی کیا پوزیشن ہے؟ بدر نے پوچھا تو دوسری طرف سے بتایا گیا وہ ابھی تک وہی ہیں۔ اگر ان پر قابو پا سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ختم کر دو انہیں، بدر نے کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی تانی نے اونچی آواز میں کہا، شاید سالار بچ گیا، ایک بوٹ تیزی سے واپس آ رہی ہے۔ یقیناً وہ اسٹیمر پر نہیں گیا تھا۔ چلو جلدی سے ساحل پر پہنچو، بدر نے کہا تو جسپال بھی اٹھ بیٹھا۔ وہ اب تک صرف تماشا دیکھ رہا تھا۔ بدر نے ساحل سے رابطہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد سالار کے آدمیوں سے کافی دور ساحل پر آ گئے۔ موٹر بوٹ سے اترتے وہ انتہائی تیزی سے اس طرف آ گئے جہاں سالار کے لوگ تھے۔ وہ سب گھات لگائے سالار کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی بوٹ ساحل پر آ گئی۔ ایک پینسل ٹارچ کی محدود روشنی میں وہ اپنی گاڑیوں کی طرف آ رہے تھے۔ وہ فون پر اونچی آواز میں کسی کو انتہائی غصے میں ہدایت دے رہا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یہی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ بندوں کی تلاش کرنے اور انہیں قابو کرنے کا کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کے قریب آیا، ہر طرف سے کئی ٹارچیں روشن ہو گئیں۔ وہ ٹارچ میں نہایا اور درمیان میں کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 فائر ہوئے اور اس کی گاڑیوں کے ٹائر برسٹ ہو گئے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ جاؤ سالار، ورنہ ایسا ہی تمہارے ساتھ کریں گے جیسا تیری گاڑیوں کے ساتھ ہوا ہے، تانی نے کہا تو سالار نے آواز کی سمت دیکھا اور سر پر ہاتھ رکھ لیے۔
اس کے ساتھ ہی بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اگلے ہی لمحے تانی اور جسپال آگے بڑھے اور ان کی تلاشی لی۔ سالار کی جیکٹ سے وہ پسٹل نکلے، اس کے ساتھیوں کے پاس جو اسلحہ ملا وہ اکٹھا کر کے ایک گاڑی میں رکھ دیا۔ تبھی بدر آگے بڑھا اور سالار کے سامنے جا کر بولا، اب بتاؤ سالار، مرنے سے پہلے کا نشہ کیسا ہوتا ہے؟ تم نے مجھے دھوکے سے پکڑا۔ اس نے کہنا چاہا تو بدر نے کہا، تمہارے منہ سے یہ بات نہیں سجتی سالار، تم نے ہمارے لیے جو جال بچھایا تھا اسی میں پھنس گئے تھے، تو یہ دھوکہ ہو گیا۔ یہ اسٹیمر کس کا ہے؟ ہم نے خود ساری معلومات تم تک پہنچائی اور تم ہمیں جال میں پھانسنے کے لیے ہماری ہی جال میں آتے چلے گئے۔ اب کسی چوہے کی مانند یہاں پڑے ہو۔ تانی نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، میں نے تو بدر سے ڈیل کی تھی، اپنا پیسہ لو اور گولڈ مجھے دے دو بس۔ سالار نے کہا تو بدر بولا، اور اس کے بعد؟ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب سالار نے کوئی جواب نہیں دیا تو بولا، اس کے بعد تو مجھے مار دیتے اور گولڈ تمہارا ہو جاتا۔ اچھا ہوا تم پھنس گئے، ورنہ مجھے زیادہ محنت کرنا پڑتی، مجھے میرے ساتھیوں کے سامنے مشکوک ہونا پڑا۔ بولو کس سے ڈیل ہوئی ہے تمہاری؟ یہ کہہ کر اس نے زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ اگر مجھے یہاں سے جانے دو تو میں ساری بات بتا دیتا ہوں، سالار نے کہا۔ بولو، بدر نے تیزی سے کہا۔ تو سنو، مہر شاہ اور مہر سکندر کے قتل کا بدلہ تم سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ کچھ بیرونی طاقتوں نے انہیں روک دیا۔ کچھ سیاستدان ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گولڈ کا تو بہانہ تھا، اصل میں وہ تو تم اور تمہارے ساتھیوں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا کوئی کام یہاں نہیں ہو پا رہا اور اب وہ تم لوگوں تک پہنچ چکے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ بدر نے پوچھا۔ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں اور دبئی میں ان کا نیٹ ورک ہے، وہ زیادہ تر سیاستدانوں میں کام کر رہے ہیں، سالار نے کہا۔ تو اچانک جسپال نے اونچی آواز میں بولا، بدر زیادہ باتیں نہیں کرو، نکلو یہاں سے، ہم اب بھی محفوظ نہیں، وہ لوگ ہمیں گھیر سکتے ہیں۔ تمہارا یہ بندہ بہت سمجھدار ہے، لیکن ایسی سمجھداری کی کیا اوقات جو بعد میں آئے؟ تم لوگ اب تک گھیرے جا چکے ہو، میں نے پہلے ہی ہر طرح سے تم لوگوں کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر سالار نے زوردار کہکا لگایا۔ اسی لمحے تانی نے بھی اپنا پسٹل سیدھا کیا اور سالار کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہر طرف سے فائرنگ ہوئی اور درمیان میں کھڑا سالار کا ہر بندہ گرتا چلا گیا۔ جسپال کا شک درست تھا، وہ لوگ جو انہیں گھیرنے والے تھے ان سے کچھ فاصلے پر تھے۔ اسٹیمر کے تباہ ہوتے ہی وہ لوگ حرکت میں آ چکے تھے۔ گڈانی کا علاقہ ان کے لیے جال ثابت ہو سکتا تھا، اب یہاں سے نکلنا ہی ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ تھا۔ اسی علاقے میں تانی کے ساتھ منسلک کچھ لوگ تھے جو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ اطلاع تانی تو دے دی تھی۔ یہ اطلاع پاتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بولو کیا کرنا ہے، اب نکل چلیں یا ان کا مقابلہ کرنا ہے؟ تانی نے پوچھا۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، جسپال نے کہا۔ تو اس نے اگلے ہی لمحے کہا، چلو نکلتے ہیں، خام خواہ الجھنے کی ضرورت نہیں، بعد میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پلان طے کیا اور واپس سمندر کی طرف چل پڑے۔ زمینی راستے کے بجائے سمندری ساحل کے ساتھ کراچی کی طرف جانا چاہتے تھے۔ وہ تینوں موٹر بوٹ میں بیٹھے تو ان کے ساتھی گاڑیاں وہیں چھوڑ کر اندھیرے میں نکل گئے۔ گہرا اندھیرا، نمدار تیز ہوا اور ساحل کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ کافی دور نکل آئے اور ان کے درمیان خاموشی تھی۔ ان کی ساری توجہ وہاں سے نکل جانے میں تھی۔ رات کا تیسرا پہر ختم ہوا تھا جب وہ ویران علاقے میں آ کر رکے۔ ساحل کے ساتھ بوٹ روک دی، بوٹ سے اتر کر خشک جگہ آ گئے۔ سامنے سرمئی سرکنڈوں سے بنی جھونپڑیاں تھیں۔ وہ اس جانب بڑھ گئے، وہاں ہر جانب خاموشی تھی۔ محتاط انداز میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، اچانک ان کے سامنے دو لڑکے آ کر رک گئے۔ وہ بدر کے آدمی ہی تھے۔ انہیں پہچان کر بدر بولا، ہاں کہو، کیسی صورتحال ہے یہاں؟ ٹھیک ہے بھائی، اگر ابھی نکلنا ہے تو ایک چھوٹی گاڑی حاضر ہے، صبح تک تو بہت کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، ایک لڑکے نے آہستہ آواز میں کہا۔ تو بدر نے پوچھا، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، تم بتاؤ، یہاں ارد گرد کوئی ایسے لوگ اجنبی ہیں یا ایسا ماحول جس میں کوئی مشکوک تھے ایسے لوگ؟ اور وہ اب بھی ہیں؟ کبھی ہلچل ہے ماحول میں بھائی؟ کتنے لوگ ہوں گے وہ سب؟ بدر نے پوچھا۔ آپ ابھی ان کے بارے میں مت پوچھیں، ماحول کافی سخت ہے، پولیس بھی ہے ان کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں وہ جعلی پولیس ہے یا… اس لڑکے نے کہتے ہوئے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جہاں کوئی اور جگہ ہے کچھ دیر تک رہنے کے لیے؟ بدر نے پوچھا۔ بہت، آپ آئیں تو صحیح، اسی لڑکے نے کہا۔ تو وہ ان کے ساتھ چل دیے۔ وہ لڑکے انہیں ایک جھونپڑی میں لے گئے جہاں زمین پر دری نما بچھی ہوئی تھی۔ وہ اس پر بیٹھ گئے تو وہ لڑکا بھنی ہوئی مچھلی کے ساتھ تندوری روٹیاں لے آیا۔ وہ برتن ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، ہیں تو یہ ٹھنڈی، اگر کہیں تو گرم کر لاتا ہوں، ویسے کچھ دیر بعد گرم گرم چائے ضرور مل جائے گی۔ چل لا یار، یہ پیٹ کا دوزخ تو بھریں، جسپال نے کہا۔ تو روٹیاں اپنے آگے رکھ لیں۔ جب تک انہوں نے کھانا کھایا وہ لڑکا چائے لے آیا۔ وہ تینوں چائے پینے لگے، پھر وہ لڑکا باہر چلا گیا۔ تانی کو وہ چائے اچھی نہیں لگی، اس لیے وہ پیالی ویسے ہی رہنے دی۔ وہ چائے پی کر تھوڑا تازہ دم ہونے ہوئے تو تانی نے لمبا لیٹتے ہوئے پوچھا، بدر تمہارا فون کام کر رہا ہے یہاں؟ ہاں کر رہا ہے، کیوں؟ میرا خیال ہے یہ جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے اسے ختم نہ کر دیں۔
تانی نے عجیب سے لہجے میں کہا تو بدر نے پوچھا تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ جو لوگ ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں ان پر وار کر دیں۔ اس نے سکون سے کہا تو جسپال تیزی سے بولا نہیں، میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا، ہمیں بہرحال یہاں سے نکلنا ہے۔ اب یہاں کے معاملات بدر خود جانے، ہمارا کام ختم ہو گیا، مجھے اب نئے سرے سے سارا سیٹ اپ کرنا پڑے گا۔ میں مانتا ہوں کہ میں روہی والوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ بس ٹھیک ہے تو پھر فون کرو، ہمارے لیے پہلی فلائٹ سے ٹکٹیں بک کرواؤ، ہمیں ابھی نور نگر ہی جانا ہے۔ تو نکلیں پھر، بدر نے ایک دم سے کہا تو وہ دونوں اٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک چھوٹی کار سے کراچی شہر کی طرف گامزن تھے۔ صبح کا نور چاروں جانب پھیل گیا جب وہ واپس بنگلے میں پہنچ گئے۔ اندھیرا کافی گہرا تھا، ہر طرف سکون تھا۔ شام ہوتے ہی کرنل سرفراز کہیں چلے گئے تھے۔ میں کافی دیر تک کوریڈور میں بیٹھا ان کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا، یہ انسان بھی کیا چیز ہے۔ جب کرنل صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو میں اتنی سب باتیں نہیں جانتا تھا، لیکن جیسے ہی ان سے ملاقات ہوئی تو میں خود ایک تبدیل شخصیت بن کر سامنے آیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے، اچانک گہرے سناٹے میں کتوں کی آواز نے چیر کر رکھ دیا۔ وہ بری طرح بھونکے تھے، اس کے ساتھ ہی فائر ہوا جس نے فضا میں سنسنی بھر دی۔ کتے مسلسل بھونک رہے تھے، میرے اندر اچانک ہی جوانی بھر گئی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے ہاتھ میں لے کر باہر نکلتا، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ میں وہاں بیٹھا رہتا۔ میں کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ ایک ملازم تیزی سے اندر آیا، مجھ پر نگاہ پڑتے ہی بولا کچھ لوگوں نے فارم ہاؤس پر چڑھائی کر دی ہے، وہ کون ہے اس بارے میں نہیں معلوم، مگر باہر کچھ مشکوک لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ ابھی مجھے نہیں بتا، مگر 2 گاڑیوں میں ہیں، اندر آنے کی کوشش میں ہیں، ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے ابھی۔ اس نے تیزی سے مجھے بتایا تو مجھے ایک دم سے خیال آیا۔ تب میں نے پوچھا یہ سب تمہیں کیسے پتا اور ان سب کے بارے میں کیسے معلوم ہو جائے گا؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا، واپس مڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ 2-3 راہداریاں مڑنے کے بعد وہ ایک کمرے میں لے گیا۔ فارم ہاؤس کا کنٹرول روم تھا، اس میں 6 اسکرین لگے ہوئے تھے جن میں مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ 4 وہیل جیپوں میں آگے چند متحرک لوگ موجود تھے، وہ اندر داخل ہونے کی کوشش میں تھے، شاید وہ کتوں کی وجہ سے ابھی تک اندر داخل نہیں ہو پائے تھے۔ میں نے سارا ماحول سمجھا اور پھر اسی ملازم سے پوچھا یہاں پر اپنے بندے کتنے ہیں اور ہتھیار کہاں ہیں؟ ہم یہاں پر صرف 4 بندے ہیں، 3 ہم اور ایک بندہ باہر گیٹ والے کمرے میں ہے، اس نے بتایا۔ تو میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو، مجھے ہتھیار لا کر دو، باقی میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں یوں کہنے پر وہ مڑا، اس نے دیوار پر لگی ایک الماری کے لوہے کے پٹ کھولے، اندر پڑا جدید اسلحہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے اپنا پسندیدہ پسٹل لیا، فالتو راؤنڈ اٹھائے اور باہر کی جانب جانے لگا تو ملازم نے کہا سر آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے آپ باہر جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن انہیں فارم ہاؤس کے اندر ضرور آنے دیں، پھر آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ سر یہ جو کنٹرول روم میں بندہ بیٹھا ہے یہ سب کچھ دیکھ لے گا، اس نے کہا تو مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر ملجگی روشنی تھی، اس میں صاف دکھائی دے سکتا تھا، مجھے بھی ان کی لوکیشن کے بارے میں اندازہ تھا، اور وہ دوسرا کتا ان کی سمت کے بارے میں نشاندہی کر رہے تھے۔ میں کوریڈور کے ساتھ لگا کھڑا ہو گیا، کتے بڑی زور سے بھونکنے لگے، مجھے یہ احساس تھا کہ اگر کتے خاموش ہو گئے تو باہر والے الرٹ ہو جائیں گے، اور ایسا نہ ہوا تو باہر والے لوگوں کو گولی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں دم سادے دیکھتا رہا۔ مجھ سے تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر ایک آدمی دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ وہ چند لمحے دبکا رہا، پھر سر اٹھایا، اس نے باہر کچھ پھینکا، جس کے چند لمحے بعد 2 آدمی اندر آ گئے، اس کے ساتھ ہی 3 اور آ گئے۔ وہ 6 تھے، ایک دوسرے کو کور دیتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگے، وہ کافی حد تک پھیلے ہوئے تھے۔ کتا وہاں سے بھاگ گئے، دوسری جانب چلے گئے، اور میں وہیں کھڑے ان پر بھونک رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی رکا اور دوسروں کو رک جانے کا اشارہ کیا، وہ شاید اندر کی سن گن لینا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر جیسے ہی وہ اندر کی جانب آگے بڑھا میں نے فائر کرنے کے لیے پسٹل سیدھا ہی کیا تو اچانک سرخ رنگ کی شعاعیں ان کی جانب بڑھیں، انہیں جیسے کرنٹ لگ گیا، انہیں اپنا ہوش ہی نہیں رہا، وہ پہلے ہی محلے میں گر گئے۔ دوسرے ابھی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ میں یکے بعد دیگرے ان پر فائر کرتا رہا، لیکن شعاعیں پہلے ہی اپنا کام دکھا چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ملازم کیا کہہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک واپس مڑا اور دیوار کود کر باہر جانا چاہتا تھا کہ میرے نشانے کا شکار ہو گیا۔ ایک دم سے سناٹا طاری ہو گیا، کوئی کرا بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی تھی اور کوریڈور کے دوسرے سرے پر چلا گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے 100% یقین تھا۔ اچانک وہ آدمی اٹھے اور فائر کرتے ہوئے کوریڈور کی جانب بھاگے۔ وہ سامنے سے فائر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سیڑھیوں تک آ گئے۔ شعاعیں پھر نکلی، مگر وہ اس کے اثر میں نہیں آئے تھے۔ میں نے ان کے نچلے دھڑ کا نشانہ لگایا اور فائر شروع کر دیا، وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اچانک میرے سر کے اوپر سے ایک راکٹ فائر ہوا، وہ کسی نے چھت پر سے چلایا تھا۔
اگلے ہی لمحے باہر کھڑی گاڑی دھماکے سے پھٹ گئی۔ میں نے لمحہ بھر کی تیز روشنی میں ان بندوں کے بارے میں اندازہ کر لیا کہ کون کدھر ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد ایک اور راکٹ چلایا گیا اور دوسری گاڑی بھی دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ تبھی اندر سے ایک ملازم باہر آیا، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ اس نے باہر آتے ہی کوریڈور میں سوئچ آن کر دیا۔ باہر لان میں دور تک روشنی گئی۔ وہ 6 کے 6 وہیں پڑے دکھائی دیے۔ وہ جو باہر ملازم تھا اس کا کیا ہوا؟ اسے دیکھو، وہ محفوظ ہے اور رابطے میں ہے، وہ باہر والے اس کمرے میں ہیں۔ اس نے گیٹ کے ساتھ بنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تب اس نے کہا، انہیں اٹھائیں یا یہیں پڑا رہنے دیں؟ دیکھیں تو صحیح یہ کون ہے؟ جیسے ہی میری نگاہ کوریڈور کے سامنے پڑے 3 بندوں پر پڑی تو میں چونک گیا۔ یہ وہی تھے جس نے مجھے پہلے چند دن اغوا کیا تھا اور جس کی وجہ سے میں یہاں پر تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ میری تلاش میں ادھر آئے تھے۔ اس نے مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میں نے ملازم سے اسے اٹھانے کو کہا۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کا خون کافی حد تک بہہ چکا تھا۔ ملازم نے اسے اٹھایا اور کوریڈور سے لیتا ہوا آگے چلا گیا۔ وہ ملازم نے مرے ہوئوں کو بھی الگ کیا اور باقی 3 باہر والے کمرے میں لے گئے اور وہ سامنے بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر پانی مارا تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ میں نے اسے ہوش میں دلانے کے اس کا منہ پکڑا، تب اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ میری جانب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اٹکتے ہوئے بولا، میں نے مان لیا تم خطرناک ہو، بہت تلاش کیا میں نے تمہیں اور اب تکلیف کے باعث اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم بھارتی ہو اور تمہیں میرے لیے قتل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں تک؟ میں بھیجا نہیں گیا، مجھے بلوایا گیا ہے۔ شاہ نواز کا پورا ایک گروہ ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ تیرے علاقے میں ہمارا پورا نیٹ ورک چل رہا ہے، اس کی حفاظت تو ہم نے کرنی ہے نا؟ یہ لفظ اس نے بہت مشکل سے کہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہچکیاں لینے لگا۔ میں نے پانی اس کے حلق میں اڈیلا ہی تھا کہ باہر کافی ساری گاڑیاں آن رکیں۔ ملازم تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ اگلے ہی چند لمحوں میں کرنل سرفراز کے ساتھ کئی دوسرے لوگ بھی آئے۔ وہ لوگ آتے ہی ان لوگوں کو اٹھانے لگے۔ میرے سامنے پڑا نوجوان میری جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، میں قید ہونا نہیں چاہتا۔ نہیں، تجھے کوئی نہیں مارے گا، تم اگر علاج سے زندہ بچ گئے تو میں تم سے ملوں گا، جاؤ اب، میں نے کہا اور وہاں سے پلٹ کر اندر کی جانب چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ کرنل مجھ سے کوئی بات کرے مگر وہ عجلت میں تھے، فوراً ہی واپس چلے گئے۔ ادھر رات گزر جانے کے بعد بھی یوں ہی جاگتا رہا۔ میرے حواس ہی نہیں، میرے اندر بھی جاگ گیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں یوں ہی ساری رات بیٹھا سوچتا رہا۔ اس وقت صبح کی نیلگوں روشنی ہر جانب پھیل رہی تھی۔ جب کرنل واپس آیا، جیسے ہی وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، اس پیچھے ہی ملازم 2 کپ چائے کے لے کر آ گیا۔ اس نے ہمارے درمیان کپ رکھے واپس مڑ گیا۔ تبھی وہ بولا، وہ نوجوان جس کے حلق میں تم نے پانی ڈالا وہ رستے ہی میں مر گیا، اس کی لاش فی الحال اس نے سرد خانے میں رکھوا دی، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ ویسے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ میں مانتا ہوں چاہے جتنا جدید حفاظتی نظام ہو، جب تک بندے میں دل اور جگر نہیں ہوتا وہ جدید نظام بھی بیکار ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے سب سنبھال لیا، لیکن جب میں آیا تو تم دشمن سے اتنا پیار کیوں جتا رہے تھے؟ میں نے اس سے پیار نہیں کیا، بلکہ اس وقت وہ بے بس تھا۔ وہ چاہے دشمن تھا لیکن بے بس انسان کے ساتھ، اور میں کیا کرتا؟ میں اپنی طرف سے بہت مناسب جواب دیا۔ تم پہلے بھی ایسے ہی تھے یا یہاں پر کسی بات کا اثر لیا ہے؟ شاید پہلے ہی سے تھا، میں نے سوچتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے ہنس دیا۔ خوب، کسی کے اندر کچھ ہو تو ہی باہر آتا ہے۔ انسان خود اپنے اعمال سے بتا دیتا ہے کہ اسے مٹی کیسی لگی ہے۔ مٹی بھی حلال اور حرام ہوتی ہے، حرام مٹی فقط منافق کو لگتی ہے۔ اس کے ساتھ پیار جتانا خود اپنے آپ کو ساتھ دھوکا ہے۔ یہ منافق کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ منافق ہوتا ہی وہی ہے جس کے بارے میں تب پتہ چلے جب وہ منافقت کر جاتا ہے۔ میں نے 23 برس تک ایک ایسے بندے کو پالا جو خود کو انسان ثابت کرتا رہا، لیکن بعد میں جب وہ منافقت کر گیا تو پتہ چلا کہ اسے مٹی ہی حرام لگی ہوئی تھی۔ بابا جی بھولے شاہ سرکار نے ایسے ہی لوگوں کے لیے تو کہا تھا نا، دوست اور دشمن کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب مشکل آن پڑے۔ اس کے بارے بندہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، لیکن منافق کے بعد بندہ نہ سنبھلے تو وہ خطا کھاتا ہے اور پھر وہ سنبھل نہیں سکتا۔ میں آپ کی بات یاد رکھوں گا، میں نے دل سے کہا تو وہ بولے، آج تم نور نگر واپس جاؤ گے، پتہ نہیں آگے حالات کیا بنتے ہیں، لیکن مجھے نہ جانے کیوں یہ احساس ہو رہا کہ تم لوٹ کر یہاں ضرور آؤ گے۔ انہوں نے کچھ ایسے عجیب لہجے میں کہا کہ میں اندر سے بھیگ کر رہ گیا، اس لیے جلدی سے بولا، یقین جانیں اگر نور نگر میں معاملات پھیلے نہ ہوتے تو میں یہیں رہ جاتا، بہت سکون ہے یہاں پر، میں یہیں رہنا پسند کرتا، لیکن تمہارے مقدر میں سکون نہیں اور نہ ہی اس کی خواہش کرنا۔ خیر، اب اٹھو اور تیار ہو جاؤ، ڈرائیور تمہیں نور نگر چھوڑائے گا۔
اس کے کہنے پر میں اٹھا اور وہ بھی اٹھ گیا۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو ایک لمحے کے لیے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں گھوپے میں بابا جی سے ملا تھا۔ ویسے ہی ٹھنڈک میرے اندر اتر گئی، میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے مجھے کائنات میں پھینک دیا گیا ہو اور میں بے وزن ہو گیا ہوں۔ چند لمحے یہی کیفیت رہی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے الگ کیا میں خود میں بہت بوجھ محسوس کرنے لگا۔ مجھے اس تبدیلی کا پورا احساس تھا۔ یہ کیا معمہ تھا، اس کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب میں وہاں سے نکلا تو بہت زیادہ پرجوش تھا۔ وہ دونوں کتے میرے ساتھ گاڑی میں میرے ساتھ نور نگر جا رہے تھے۔ جنہیں میں کتے کہہ رہا تھا وہ منافقوں سے زیادہ اچھے تھے، انہیں میں کیسے بھول جاتا۔ سپہر کا سورج اپنی دھوپ سمیت بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا جب تانی اور جسپال نور نگر کے قریب پہنچ گئے۔ دوپہر سے پہلے وہ بہاولپور ایئرپورٹ پر اترے، جو انہیں ویران سا لگا تھا۔ شاید اس لیے بھی ویران لگا کہ وہ چھوٹا تھا اور بہت کم سواریاں اتری تھیں۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر آئیں تو سامنے سرمد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے پیچھے سیاہ رنگ کی 4 وہیل گاڑیاں تھیں۔ وہ بہت تپاک سے ملا، وہ دونوں سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا اور پھر اس نے بندے کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ جیسے ہی نور نگر کے قریب پہنچا تو ڈرائیور نے پوچھا، اگر آپ کہیں تو نور نگر فون کر دیا جائے کہ ہم پہنچ گئے، تمہارے پاس نمبر ہے اور کسے کرو گے فون؟ جسپال نے مسکرا کر پوچھا تو ڈرائیور نے سنجیدگی سے کہا، سر روحی کا مسلسل رابطہ ہے وہاں، اشفاق نامی ایک نوجوان ہے، وہ جمال کے بہت قریب ہے۔ تم گھر جانتے ہو؟ تانی نے پوچھا۔ میں پہلے کبھی نہیں گیا لیکن پہنچ جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ تانی محسوس کر رہی تھی کہ یہ کوئی ایسے سوال نہیں تھے جو پوچھے جائیں، بس یوں ہی وہ خاموش رہ کر اکتا چکی تھی۔ دوسرا شاید اس کے اندر خوشی تھی کہ وہ جمال کے پاس جا رہی ہے۔ جمال کے تصور کے ساتھ ہی اسے سونی کا خیال بھی آیا، ایک وہی تھی جو جمال کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ پتہ نہیں مستقبل میں اس کے ساتھ کیا رویہ اپنانا پڑے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ سونی بھی اس وقت نور نگر میں ہے۔ تانی نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر ممکن حد تک سونی کے ساتھ اپنا رویہ اچھا ہی رکھے گی۔ دونوں کے تعلق میں سونی کا رویہ ہی بنیاد ثابت ہوگا۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ نور نگر گاؤں کے داخلی راستے آ گئے، جہاں اشفاق عرف چھاکا اپنے ساتھیوں کو لیے کھڑا تھا۔ ان ساتھیوں کے ساتھ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ ڈرائیور نے جیپ روک دی۔ چھاکا آگے بڑھا، اس نے تینوں پر نگاہ ڈال لی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، تانی اور جسپال، میرے گاؤں نور نگر پر آپ کو خوش آمدید۔ مجھے پہچان لیا تم نے؟ جسپال بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دوستوں کی خوشبو دور ہی سے آ جاتی ہے اور پھر تم دونوں ہمارے اپنے ہو، آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور اپنی بائک پر جا بیٹھا۔ ڈرائیور نے جیپ اس کے پیچھے لگا دی۔ ان کے سفر کا اختتام جمال کے گھر کے سامنے ہوا۔ وہ جیپ سمیت اندر چلے گئے۔ جمال اور اس کی ماں سامنے ہی سین میں نیم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ اٹھا۔ پہلے اس نے جسپال کو سینے سے لگایا، پھر تانی سے گلے ملا۔ جسپال نے آگے بڑھ کر اماں کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اماں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور سر پر پیار دیتے ہوئے دعائیں دینے لگیں۔ تانی ماں سے گلے ملی اور پوچھا، اماں جی سونی کدھر ہے؟ وہ ابھی کچھ دیر پہلے حویلی گئی ہے، ادھر کچھ لوگ آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ہاں اماں یہ کام تو کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے، جسپال نے کہا اور چارپائی پر پھیل گیا۔ یہ سارا بھی دکھائی نہیں دے رہی؟ تانی نے پوچھا۔ وہ حویلی ہی میں رہتی ہے، جمال نے کہا۔ پھر جو ان میں باتیں شروع ہوئیں تو ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھیں۔ جمال نے کرنل سے ہونے والی باتوں کو گول کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ یہ باتیں ساری دنیا سے چھپا لینا چاہتا تھا۔ اس نے جسپال کی وداعت سنی، وہ اس دوران کھانا بھی کھا لیا۔ مغرب کے بعد تک سونی واپس نہیں پلٹی تو وہ سب حویلی کی طرف چل دیے۔ اماں گھر پر رہی۔ کچھ دیر بعد وہ سارے حویلی کے ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ ایک طرف جمال، جسپال اور چھاکا بیٹھا تھا، دوسری جانب سارا، تانی اور سونی تھے۔ ان کے درمیان کھانے پینے کی بہت ساری نعمتیں پڑی تھیں۔ وہ باتوں میں مگن تھے۔ تبھی جسپال نے ایک نئی بات چھیڑی، یار جمال، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم کبھی ملیں گے، اس طرح ہم ایک چھت تلے اکٹھے ہوں گے۔ یہ رب کی کیا مرضی ہے یار۔ وہ تم نے سنا نہیں کہ بندہ ہی بندے کی دوا ہوتا ہے؟ میں اکیلا تھا، جنہیں اپنا دوست خیال کرتا تھا وہ سب منافق نکلے، پر رب کی اپنی مرضی ہے، میرے ساتھ ہر خیال کا بندہ آتا چلا گیا اور میں خود کو بڑا کمزور سمجھتا تھا۔ آج بہت حوصلہ مند ہوں۔ میں نے یہ جان لیا کہ وقتی شکست ایک بہت بڑی فتح کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اگر نیت درست ہو۔ جمال نے جواب دیا، ہاں یہ تو ہے۔ میرے خیال میں اب سکون چھا گیا، دور دور تک تیرے دشمن نہیں۔ اب میں واپس کینیڈا چلا جاؤں گا، کیونکہ پھر وہیں سے انڈیا جا سکوں گا۔ کیوں ہرپریت کی بہت یاد آ رہی ہے نا؟ تانی نے کچھ ایسے کہا کہ سبھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تبھی جمال بولا، جسپال اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، تم جاؤ، تمہارے بھی اپنے تیری راہ تک رہے ہیں۔ جہاں تک دشمنی کی ختم ہو جانے کی بات ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ پتہ ہی اب چلا کہ دشمنی ہوتی کیا ہے۔ مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں، نہ پہلے کچھ چاہیے تھا، نہ اب چاہتا ہوں۔
جو انتقام میں لینا چاہتا ہوں وہ اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ کہہ چکا تو اس پر اچانک سونی نے کہا، مایوس ہو گئے ہو جمال؟ لہجہ انداز ایسا تھا کہ اس نے چونک کر سونی کی جانب دیکھا۔ کچھ دن پہلے وہ اس راہ سے دستبردار ہو جانے کا کہہ رہی تھی، اور اب اس نے جس طرح یہ سوال کیا تھا اسے یہی لگتا تھا کہ وہ نہیں چاہتی۔ یہ تضاد کیوں؟ یہی سوال اس کے ذہن میں پھیل گیا۔ یہ کیا کہہ رہی وہ سونی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو بڑے سکون سے بولی، ضروری نہیں کہ ہم بڑھ کر لوگوں کو اپنا دشمن بنائیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے۔ ہمیں ساری دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو نہ صحیح، لیکن اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ جمال نے پوچھا تو وہ اسی سکون سے بولی، ہمارے اپنے مقاصد ہیں، ان کی راہ میں کوئی بھی آیا تو وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ کیا تمہیں یاد نہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو ویسا ہی ہوگا۔ تو پھر سنو، ہمارے سب سے بڑے دشمن وہ بغیر سیاستدان ہیں جو عوام کو بے شعور رکھے ہیں۔ عوام کو الف بے پڑھنے کی تو اجازت ہے، لیکن شعور سے بے بہرا کیے ہوئے ہیں۔ اب اس چیز کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ اب آپ چاہیں تو آرام کر لیں، سونی نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اور سونی چھت پر کھڑے دور اندھیرے میں گھور رہے تھے۔ میں اس سے پہلے آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، شاہد میرے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مڑ کر اس طرف دیکھا، وہ میرے چہرے پر ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں سونی؟ میں نے بہت سوچا جمال، تم ٹھیک ہو اور میں غلط تھی۔ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، ابھی ہے ابھی نہیں ہوگی۔ کون اس بارے میں حتمی بات کر سکتا ہے؟ جس دن میں تمہیں ان راستوں سے لوٹ آنے کا کہہ رہی تھی، ضد کر رہی تھی تم سے، اس وقت مجھے ادراک نہیں تھا کہ سام تو سام ہی ہوتا ہے، اس کا بچہ بھی سام ہی ہوتا ہے۔ کہیں تم شاہزیب کی بات نہیں کر رہی؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ میں وقاص پیرزادہ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ محض دشمنوں ہی سے نہیں بلکہ اپنی قوت بڑھانے کے لیے اس نے نہ جانے کن کن لوگوں سے ساز باز کر لی ہے۔ اس کا پہلا ٹارگٹ میں ہوں۔ اب یہ مت سمجھنا کہ جب مجھ پر پڑی تو میں تمہیں اس کی خلاف اکسا رہی ہوں، بلکہ اصل بات بتاؤ، کہانیاں چھوڑو۔ میں نے اکتا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ بولی، یہ پیرزادہ وقاص اور چودھری شاہ نواز بہت عرصے سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں، اس کا تمہیں علم ہی ہوگا۔ شاہ نواز جب سے خفیہ والوں کے ہاتھے چڑھا ہے، وقاص نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ وہ ایک طرف خود کو بھارتی لوگوں کی مدد کر رہا ہے، دوسری جانب یہاں پر بھارتی لوگوں کا نیٹ ورک اس کا ساتھ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ زیب اور ملک سجاد نے بھی اس کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے سونی، ایسا انہوں نے کرنا ہی تھا۔ لیکن تم ان کا ٹارگٹ کیسے ہو یہ بتاؤ؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد بولی، میں نے تعلیم کے ذریعے لوگوں میں شعور پھیلانے کی مہم کا جیسے ہی آغاز کیا تو یہاں پر میری زبردست مخالفت ہوئی۔ پہلے تو میں سمجھ ہی نہیں سکی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ پورے علاقے کے وہ شہزور جو پہلے میلے میں میدان جیتے رہے ہیں، وہ اب پیرزادہ وقاص کے ذاتی ملازم ہیں، اور اسی کی ایما پر جہاں کے بہت سارے لوگ یہاں تعلیم پھیلانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں دیکھ لوں گا ان سب کو۔ اب صرف ہمارا دین ہے جس میں صرف مرد اور عورت کی تعلیم فرض قرار دی گئی ہے۔ جتنا حق کسی مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا بھی۔ علاقے میں منفی پروپیگنڈا پھیل رہا ہے، اس نے کہنا چاہا تو میں نے بتایا، یہ منافق لوگوں کا ہتھیار ہے، انہی سے بچنا ہے۔ لیکن جب سامنے حق آ جاتا ہے تو یہ لوگ کسی خارش زدہ چوہے کی مانند چھپ جاتے ہیں۔ حوصلہ اور اپنی نیت درست رکھو، رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب مجھے حوصلہ آ گیا ہے جمال، اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ رب میرے ساتھ ہے۔ اس نے جذب سے کہا تو میں نے اس کے چہرے پر دیکھتا رہ گیا۔ تبھی اس نے یوں کہا جیسے اسے یاد آ گیا ہو، سارا، اس کا بیٹا مراد اور سسر یہاں پر ہیں، میں نے انہیں حویلی میں رکھا، ان کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے واقعتاً کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت بڑی دولت اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں۔ وہ 2 دن ہوئے وہ یہاں کے بارے میں باتیں پوچھتی رہی تھی۔ یہاں کا سارا سیٹ اپ اس نے دیکھا تو اس نے اپنی ساری دولت اس سیٹ اپ میں لگانے کے لیے میرے سامنے ڈھیر کر دی، اور اس نے یہیں رہنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نہیں، وہ دولت ہماری نہیں، اور میرے خیال میں وہ یہاں رہ بھی نہیں سکے گی۔ خواہش اور فیصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بس اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اسے بہت عزت اور احترام دینا بس۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ بولی، جیسے تم کہو۔ اس نے کہا تو ہم میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ایسی ہی تنہائی کے لمحوں میں وہ میرے ساتھ لگ کر سکون محسوس کیا کرتی تھی، آج اس نے میرے وجود کے لمس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ مجھ سے فاصلے پر ہی کھڑی رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے تو میں نے کہا، آؤ چلیں، مجھے شاکر سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے آ گئی۔ ہم دونوں چھت پر سے نیچے آ گئے۔ چھاکا باہر والے کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری جانب کروٹ لے لی۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، چھاکے، اپنے علاقے کی صورتحال کیا ہے؟ کچھ پتہ بھی ہے یا
میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ اگر شاہ نواز پکڑا گیا ہے تو اس کے حواری کیا چپ بیٹھے ہوں گے؟ وہ پہلے سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ تمہارے خلاف اس قدر زہر اگلا جا رہا ہے کہ لوگ تم پر اعتماد ہی نہ کریں، اور اس وقت اس کا سب سے زیادہ فائدہ پیرزادہ وقاص لے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھری شاہدین اور چودھری شاہ نواز کو وہ اس علاقے کا نجات دہندہ بنا کر پیش کر رہا ہے، اور تجھے ڈاکو جو عزت دار لوگوں سے ان کی حیثیت چھین رہا ہے، قاتل، چور اور ڈاکو جو اس علاقے پر غنڈہ گردی سے حکومت کرنا چاہتا ہے، اور بس۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بڑا عجیب سا ہو رہا تھا، جیسے یہ سب کہتے ہوئے اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا، مخالف پھول برسانے سے تو رہے، وہ تو آگ ہی اگلیں گے۔ خیر، تم اس کو اپنی ذہن پر مت سوار کر، میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولا، ایک اور بڑا کھیل دکھا رہا ہے وہ، ایک پیر صاحب نہ جانے کہاں سے لایا ہے، وہ لوگوں میں باتیں کر رہا ہے، انہیں خوف زدہ کر کے نہ جانے کیسے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا تو میں ہنس دیا۔ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ضعیف الاعتقاد ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں زیادہ آ جاتے ہیں۔ کہا نا، تم فکر نہ کرو، رب تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تم آ گئے ہو نا، یہ بات انہیں معلوم ہو گئی ہوگی، اور تم بچ جانا، وہ سیدھے جاؤ، تم سے مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ کوئی سازش بنائیں گے، دھیان رکھنا۔ اس نے تیزی سے یوں کہا جیسے یہ بات اسے ابھی یاد آئی ہو۔ میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر اسے سو جانے کا کہہ کر باہر والے کمرے سے اندر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح میں جسپال اور تانی ڈیرے پر چلے گئے۔ بھیدے نے پہلے سے کہیں زیادہ مویشی پال لیے تھے، چھاکا اس کے ساتھ کاروبار کرنے لگا تھا۔ ہم وہاں دھری ہوئی چارپائیوں پر جا کر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھیدے سے وہاں کا حال احوال لے رہا تھا کہ باہر گیٹ پر ایک کار آ کر رکی۔ چند لمحوں بعد علاقے کے وہ معززین اندر آ گئے جو ہر سال میلہ منعقد کرواتے تھے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ میرے پاس یوں آئے۔ میں نے انہیں احترام سے اٹھایا اور تپاک سے ملا۔ وہ 7 لوگ تھے۔ بھیدے کو مزید چارپائیاں نکال کر لانا پڑیں۔ وہ سب بیٹھ گئے، حال احوال بھی ہو گیا۔ تو ان میں سے ایک بزرگ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بیٹا، ہم سب علاقے کے بزرگ تیرے پاس خود چل کر آئے ہیں، تم ایک سے درخواست کرنا تھی، اگر تم قبول کر لو تو۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ حکم کریں۔ دیکھو، نہ جانے کب سے ہر سال مسافر شاہ کے میدان میں میلہ لگتا آ رہا ہے، لیکن پچھلے سال نہیں لگا۔ اس کی وجہ تم بھی جانتے ہو، اسی وجہ سے درخواست کرنا پڑ رہی ہے۔ اس بزرگ نے اپنا لہجہ حد درجہ مؤدبانہ بناتے ہوئے کہا تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تم ہی تھے بیٹے جس کی فائرنگ نے میلہ اجاڑ دیا تھا۔ پتہ ہے 4 بندے مرے تھے پیرزادہ وقاص کے، اور زخمی ہونے والوں کی تعداد تو اب بھی یاد نہیں۔ سارے تم سے ڈرتے ہیں، اور پھر اس ناچنے والی وہ لڑکی تیرے گھر آ گئی ہے جس کی وجہ سے چودھری شاہدین کے ساتھ تمہاری مخالفت چلی۔ ایسے میں میلہ بھلا کیا لگتا؟ چودھری شاہدین بھی گیا اور اس کا بیٹا بھی، جس سے تم نے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہی لوگ تو ہوتے تھے میلہ لگوانے والے۔ اب وہ نہیں، ایک تمہارا ڈر تھا، میلہ کیسے لگتا؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میلہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لگتا، اور آپ چودھری نہیں ہیں تو میلہ نہیں لگتا، یہی بات ہے؟ میں نے تصدیق چاہی تو ایک بزرگ نے سر ہلا کر کہا، ہاں، میں نے یہی کہا ہے۔ کیا میں نے کسی کو روکا میلہ لگانے سے؟ اس معاملے میں کسی سے بات ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، چاہیے نہ ہوئی تو لوگ تو تمہارے نام سے کامتے ہیں، ایسے میں میلہ کہاں لگے گا؟ اور پھر بیٹا، چودھری کی حویلی پر اب وہ سونی مائی کا قبضہ ہے، اس لیے۔ بزرگ نے کہنا چاہا تو میں نے ٹوکتے ہوئے کہا، بزرگو، اس نے قبضہ نہیں کیا، اپنا حق لیے بیٹھی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ سونی مائی شاہدین کی بیٹی ہے؟ اس کا اپنے باپ شاہدین کے ساتھ جھگڑا تھا، میرا نہیں تھا۔ شاہ زیب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دربدر ہے، کسی کے خوف سے نہیں۔ میں نے کہا تو ایک دوسرے بزرگ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، چلیں، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، اور ماننے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم یہاں بحث کرنے تو آئے نہیں، سیدھے سیدھے تم سے بات کرنے آئے ہیں کہ ہم میلہ لگوا لیں۔ میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ کیا پہلے میری اجازت سے میلہ لگتا تھا؟ میں نے بات کو کسی حد تک سمجھتے ہوئے کہا۔ بڑا اچھا وار کیا تھا مجھ پر، بلا شبہ وہ بہت سوچ سمجھ کر آئے تھے۔ دیکھو، بات پھر وہی آ جائے گی کہ پچھلے میلے میں تمہاری وجہ سے۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا میں نے ہنگامہ کیا تھا؟ میں نے پیرزادہ وقاص سے کہا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو ہتھیار کے دے کر وہاں لائے اور ہنگامہ کرے۔ تم بھی تو ہتھیار لے کر آئے تھے بیٹا، تیسرے نے کہا۔ تو آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس بار میلہ لگے اور تمہاری نگرانی میں لگے۔ ایک بزرگ نے کہا تو وہ فوراً بولا، نگرانی میں نہیں بلکہ تم خود میلہ لگواؤ، انتظام ہم کر دیں گے۔ علاقے کے شہزوروں میں بہت بڑی مایوسی پھیل رہی ہے، وہ سب سارا سال تیاریاں کرتے ہیں، اب سب میرے بزرگ ہیں،
آپ سب نے جو کہا، میں ایک ادنا چھوٹا سا بندہ ہوں، میری کیا جرت کہ میں علاقے کے خلاف ہو سکوں؟ آپ جو چاہیں سو کریں، آپ کو پورے علاقے نے اختیار دیا ہوا ہے، مجھ سے جو خدمت چاہیں میں حاضر ہوں۔ میں نے انتہائی انکساری سے کہا، دیکھو سیدھی سی بات ہے، علاقے کے لوگوں کو تمہاری طرف سے ہی خوف ہے، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، تمہاری مرضی ہوئی تو میلہ لگ جائے گا، ورنہ ان میں سے ایک بزرگ نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ورنہ میلے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر تم میلے کی حفاظت کا ذمہ لو تو ہم میلے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک نے کہا تو میں چونک گیا، لیکن بڑے تحمل سے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ آپ سیدھے سیدھے مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ میں ہی میلے کو اجاڑنے کا سبب ہوں۔ آپ ایسا نہ کریں، مجھے آپ الجھن میں نہ ڈالیں، میں اگر ذمہ داری لے لوں تو وہاں کوئی بھی اپنا کام کر جائے، بات تو مجھے پر آئے گی، اور اگر میں ذمہ داری نہیں لیتا تو کوئی اپنا کام کر گیا تو پھر بھی مجھ پر بات آئے گی۔ آپ لوگ میرے خیر خواہ ہیں یا دشمن بن کر آئے ہیں؟ کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ میں نے ایک دم سے کہا تو ان میں سے ایک دو مسکرا دیے۔ میں نے ان کی توقع کے مطابق بات کی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تبھی کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، دیکھو ابھی کچھ وقت ہے، تم کل تک سوچ لو ٹھنڈے دل سے، ہم پھر آ جائیں گے، اب میلہ ہونا یا نہ ہونا تمہاری مرضی پر ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، ایک نے کہا تو سبھی اٹھ گئے۔ انہوں نے میری ہاں یا نہ نہیں سنی اور خاموشی سے ہاتھ ملا کر باہر چلے گئے۔ وہ جو چلے گئے تو جسپال نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تیرے خلاف کافی نفرت پھیلی ہوئی ہے یہاں پر، اور یہ کھچڑے بابے تجھے پھنسانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ بڑی زبردست پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے، علاقے کے لوگوں میں جان بوجھ کر نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ میں نے کافی حد تک دکھ سے کہا تو تانی تڑپ کر بولی، تو پھر کیا ہوا جمال، نفرت ہی ہے نا، ہم اسے محبت میں بدل دیں گے، یہی بابے تمہارے گن گائیں گے۔ میں کہتی ہوں لگائیں میلہ اور پھر دیکھتے ہیں کون سے دشمن ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن بھی سامنے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے سکون سے کہا تو وہ بولی، اب وہ آئے ہیں تو کہہ دینا ہم میلہ کروائیں گے۔ او تانی، تو یہ سب جذباتی ہو کے کہہ رہی ہے، دیکھ رہی تھی کہ وہ سب سوچ کر آئے ہیں، یہاں مقامی ہی نہیں باہر کے لوگ بھی اپنا کام دکھائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری کالک میں اپنے منہ پر تھوپ لوں، مجھے انہی لوگوں میں رہنا ہے، انہی میں کام کرنا ہے، میں یہاں نفرت نہیں محبت چاہتا ہوں۔ میں آج جا کر پیرزادہ وقاص کو گولی مار دوں، کیا سمجھتی ہو میرے بارے میں افواہیں یقین میں نہیں بدل جائیں گی؟ تو پھر کیا کریں؟ اس نے اکتاتے ہوئے کہا تو میں سکون سے جواب دیا، بتانے والے خود ہی بتا دیں گے، دیکھتے ہیں وہ کب اور کیسے بتاتے ہیں۔ چلو جی، قصہ ہی ختم۔ ویسے یار یہ تیرا میلہ ہوتا کب ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر جلدی ہو جائے تو میں ادھر رہوں، اور اگر دیر ہو تو چلا جاؤں، یا پھر جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کر لینا، مجھے کچھ جلدی ہے، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تو میں ہنس دیا۔ اس نے بڑی گہری چوٹ کی تھی، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو سکون کے دن یہ گزار۔ میں نے کہا تو وہ بولا، تم اسے سکون کہتے ہو؟ ادھر ہرپریت میری راہ تک رہی ہوگی۔ جسپال نے حسرت سے کہا، یار تمہیں واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا، ہاں، دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس رہوں یا وہ میرے پاس رہے، شاید اسے ہی محبت کہتے ہیں، وہ دھیمے سے لہجے میں بولا۔ تبھی تانی نے گہری سنجیدگی سے کہا، محبت قربت کی محتاج تو نہیں ہے، ہزاروں میل کی دوریاں بھی ہونا تو محبت کم نہیں ہوتی، یہ دوریاں، یہ ہجر تو محبت بڑھاتی ہیں، دوسرے کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ یاد آتا ہے۔ کیا تم قربت کی لذت سے انکار کرو گی؟ جسپال نے کہا تو وہ بولی، محبت ہونا تو پھر ہجر کیا اور وصال کیا، دونوں ہی لذت دیتی ہیں۔ اچھا، یہ محبت کے فلسفے کو کچھ دیر ایک طرف رکھو، اچھا چلیں، اماں انتظار کر رہی ہوگی، چل کر ناشتہ کر لیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ گئے۔ کچھ دیر میں ہم گھر پہنچے تو سونی نے ناشتہ لگا دیا، وہ ہمارے انتظار ہی میں تھی۔ دوپہر سے ذرا پہلے میں اور چھاکا باہر والے کمرے میں تھے، باقی سب حویلی میں موجود تھے کہ اچانک ہی وہاں پر وہ ایک کوئی مدعا لے کر آ گیا۔ پیرزادہ وقاص، میرے خیال میں تو سیدھے پیرزادہ وقاص ہی کو پکڑ لیتے ہیں، اس نے تیزی سے کہا، لیکن جو کیڑا لوگوں کے دماغ میں اس نے ڈال دیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اسے گولی مار دینا بہت آسان ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے ہم اس پر چڑھ دوڑیں اور وہ مظلوم بن جائے۔ منافق کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ مظلوم بن کر ہمدردیاں حاصل کرتا ہے۔ ایسا نہیں چھاکے، سازش کا مقابلہ ایسے کیا جائے کہ اس کی سازش اسی پر الٹ جائے، یا کم از کم وہ ننگے تو ہو جائیں، ان کا گند باہر آئے۔ میں تو سمجھا تو وہ سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، تو پھر اس وقت ہمیں انتظار کرنا ہوگا جب تک کوئی وقت ہم ایسا موقع نہ دے دے۔ ہاں، یہ موقع ہمیں تلاش کرنا ہوگا،
پورے علاقے میں پھیل جاؤ، مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے ہماری مدد کا ضرور بندوبست کیا ہوگا۔ میں نے یقین سے کہا تو چاکا سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ سارا دن یوں ہی سوچتے ہوئے گزر گیا۔ میں گولی چلا سکتا تھا، اسے سامنے آئے دشمن سے بھیڑ سکتا تھا، لیکن اس سازش کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جسپال واپس کینیڈا جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اس کے سفری دستاویزات لاہور میں سونی کے گھر پر محفوظ تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ لاہور جاؤں اور اسے وہاں سے الوداع کہوں۔ یہ طے کرتے، کھاتے پیتے، باتیں کرتے دن گزر گیا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ اماں اور سونی گاؤں والے گھر میں چلی گئیں۔ میں اور جسپال باہر والے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے تیزی سے اپنے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میں اپنی کلائی پر گرفت کو محسوس کر رہا تھا۔ کوئی مجھے کھینچ رہا تھا۔ میری طرح جسپال بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بھی میری جیسی کیفیت میں تھا۔ کوئی نادیدہ قوت چاہتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ چلیں۔ میں نے مزاحمت چھوڑ دی اور اٹھ گیا۔ باہر والا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ میں اندھیری گلی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جسپال کی طرف دیکھا، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم دونوں ہی اٹھ گئے۔ وہ گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ ہم گلی میں آ گئے تو وہ گرفت بھی ختم ہو گئی۔ اچانک ہمارے سامنے زمین پر ایک دودھیا لکیر پھیل گئی جو ہمارے قدموں سے شروع ہوئی اور سامنے بڑھتی ہی چلے گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ہمیں راستہ سمجھا رہی ہے۔ وہ لکیر گلی پار کر گئی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی اس لکیر پر چلتے گئے، ہمارے قدم اٹھ گئے، جیسے ہوا میں معلق ہو گئے۔ ہم اس لکیر پر آگے ہی آگے بڑھنے لگے۔ کوئی نادیدہ قوت ہمیں اڑا کر لے جانا چاہتی تھی۔ ہم نے مزاحمت تو پہلے ہی چھوڑ دی تھی۔ ہم بے وزن ہو گئے اور اس لکیر پر اڑتے ہوئے گاؤں سے باہر چلے گئے۔ وہاں سے بھی آگے نہر بھی پار کر گئے، یہاں تک کہ ہم اسی میلے والے میدان میں مسافر شاہ کے تھڑے کے پاس آن رکے، جہاں پر آ کر وہ لکیر ختم ہو گئی۔ اسی لمحے میرے اندر اطمینان پھیل گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب مجھے کوئی نہ کوئی بات سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ دشمن اگر سازش کر رہے تھے تو ہماری مدد کے لیے بھی کوئی موجود تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مسافر شاہ کے تھڑے پر دودھیا روشنی پھیل گئی۔ اس میں روہی والے بابا جی مسکرا رہے تھے۔ وہ اس وقت مجھے وقت آ گیا ہے کہ اب تمہیں تیرے بارے میں بتا دیا جائے۔ میں کون ہوں، کیا یہ آپ جانتے ہیں؟ میں نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں تمہاری 3 نسلوں سے تجھے جانتا ہوں؟ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھے حکم ہی 3 نسلوں تک کا ہے، انہوں نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ لیکن بابا جی، آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ آپ مجھے صرف 2 بار ملیں گے۔ اگر آپ تو مجھے کئی بار مل چکے ہیں۔ اسے میں کیا سمجھوں؟ میں نے اپنے دماغ کی الجھن ان کے سامنے رکھ دی۔ تمہاری یہ سوچ ہونی چاہیے کیونکہ اب تک تمہیں اس راز کی سمجھ نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اسے سمجھ جاؤ گے، اور یقین رکھو کہ میں تمہیں اب تک صرف ایک بار ہی ملا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو مزید الجھن والی بات ہو گئی بابا جی۔ میں نے کسی ضدی بچے کی مانند کہا تو وہ بولے، کہا نا ابھی تمہیں سمجھ نہیں، ابھی تم صرف دیکھو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ اپنے اندر صرف جذب کی قوت پیدا کرو۔ اب دیکھو، میں تمہیں تمہارے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور تم دوسری باتوں میں الجھ رہے ہو۔ نہیں بابا جی، جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا، میں نے تیزی سے کہا۔ تو چند لمحے خاموش ہو کر بولے، تیری کہانی اسی میدان سے شروع ہوئی تھی۔ یہ میرے پیروں تلے جو جگہ ہے یہ اسی وقت مخصوص کر لی گئی تھی۔ یہ کیوں مخصوص ہوئی یہ تجھے وقت بتائے گا، لیکن تیری کہانی یہیں سے شروع ہوئی تھی، یہ ایک حقیقت ہے۔ کیسے بابا جی؟ میری کیا کہانی ہے، کیسی شروع ہوئی تھی؟ یہ اس جگہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا تو پہلی بار بابا جی جسپال سے مخاطب ہوئے۔ جسپال، تم جانتے ہو کہ تم بھی اس جمال سے کچھ تعلق رکھتے ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کر چکے ہو، لیکن کبھی یہ احساس نہیں کیا کہ جب جمال حرکت میں آیا تو تم بھی اس وقت بھارت میں آ کر اس چکر دیو میں پڑ گئے تھے۔ تم دونوں کی کہانی ساتھ ساتھ کیوں ہے، اکٹھے روہی کیوں پہنچے، یہ تم نے کبھی نہیں سوچا، مگر آج سے نہ صرف تم سوچو گے بلکہ سمجھ بھی جاؤ گے۔ جمال کیا ہے یہ بھی سمجھ جائے گا۔ آپ بتائیں گے نا بابا جی؟ میں نے کہا تو وہ اپنی بھاری آواز میں بولے، میں نہیں، وقت تمہیں بتائے گا۔ اپنا رخ میدان کی جانب کر لو، وہ ادھر غور سے دیکھو، وقت پلٹ کر اپنا آپ تمہیں دکھانے آ رہا ہے۔ اس